السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اور امت کے نونہال بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس زبان سے بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے 20 دنوں کو امن و عافیت کے ساتھ صحت و سلامت سے گزارنے کا اللہ نے ہم سب کو موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور فجر کی نماز تک یہ دعا ہمیشہ ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سجدے میں گئے تو پڑھو، آپ جب تراویح ہو رہی اس میں ہی پڑھیے آپ، اس لیے کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو سکھائی۔ ہم سب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے بھکاری بن کر آئے ہیں، لہٰذا اللہ کی مغفرت کو پانے، جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس کیسا اسے مطلب کیا کرتا ہے، اسے مناتا ہے، ویسے روٹھے ہوئے رب کو منانے کے دن رات ہے یہ۔ لہٰذا تمام لوگوں سے گزارش ہے، مرد و خواتین سے، بچوں سے، کہ دعا زیادہ پڑھتے ہیں، اے اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تجھے معاف فرما دے۔ اور ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں معاف کر دے تو اس سے بڑی اور کوئی خوشخبری ہم سب کے لیے نہیں ہے۔ تو پہلی طاقت آئی ہے تو بتائیے، ہم جانتے ہیں سال بھر کی افضل راتیں یہ، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں سال بھر میں 360 دن آتے ہیں، اس میں یہ 5 راتیں اتنی افضل ہیں، اتنی خیر و برکت کی ہیں، آپ دنیا کی ساری پونجی، سارا سونا اور سارا چاندی دے کر بھی خرید نہیں سکتے۔ ان راتوں کی اتنی خیر و برکت ہے۔ تو اب میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ یونس کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اے لوگو دیکھو تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے، قرآن کی اس نعمت کو پا کر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، ہم گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں، ایک گانا دیکھ لے خوش ہو گئے، ایک کامیڈی دیکھ لے خوش ہو گئے۔ مومن اس سے خوش نہیں ہوتا۔ مومن کی خوشی دنیا کے ہر انسان سے الگ ہوتی ہے۔ اسے خوشی کب ہوتی ہے، وہ اللہ پر ایمان لا کر خوش ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت کر کے خوش ہوتا ہے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اسے پریشانی ہوتی ہے، میں کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو اللہ خود فرماتا ہے دیکھو قرآن کی اس نعمت کو پا کر تم بھی خوش ہو جاؤ۔ لہٰذا خوش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ درس کے بعد نکل کے آپ گلیوں میں چلے جاؤ، وہ نہیں ہے۔ خوشی کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا یہ موسم دیا، خیر و برکت کی یہ راتیں دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کی جتنے چیزیں اتنی قریب کرنے کی ساری چیزوں کو عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں بتاتا ہوں مسلمان بہت ہیں، مگر مسلمانوں میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے نبی کی اتباع کرنے کا صحیح جذبہ دیا، راتوں کو گزارنے کا صحیح طریقہ بھی ہمیں دیا۔ امت کے دوسرے طبقات میں دیکھتے ہیں 27ویں کو قرآن ختم ہوا تو وہ ایک جگ رات کے سو جاتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کریں۔ ہم پوری 10 راتیں بھی جاگتے ہیں، کبھی پوری 5 راتیں بھی جاگتے ہیں، الحمدللہ۔ دیکھتے ہیں امت کے مختلف طبقات میں تبدیلی آ رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ تبدیلی قیامت تک امت میں باقی رہے، آمین۔ معزز حاضرین، اس وقت میں سورہ قدر کی ایک تفسیر کرنا چاہتا ہوں میں۔ یہ سورت تو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر بولے تو شب قدر، بعض لوگ بولتے ہیں شب قدر کی رات، نہیں آتا ویسا۔ آب زمزم کا پانی، یہ صحیح نہیں ہے، یا تو شب قدر بولو یا قدر کی رات بولو، آپ یہ لفظ صحیح کر رہو، یا لیلۃ القدر بولو۔ یہ شب قدر کی رات بھی، آب زمزم کا پانی بھی، سنگ مرمر کا پتھر
بھی یہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا جو بات بولتے آپ اس کی اصلاح کرو۔ بعض لوگ بولتے شب قدر، یہ بھی غلط ہے، شب قدر بولے تو قدر کی رات۔ اللہ تعالیٰ اس شب قدر کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو اتارا، اس میں کب اترا؟ علماء کہتے ہیں 24 رمضان کو اترا قرآن۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھو یہ شب قدر کی اہمیت کو بتانے کے لیے کیسا اسلوب اللہ اصلا فرماتا ہے، جیسے ہم بات کرتے بولتے ہیں میں کون معلوم کیا، یہ کیا کب بولتے ہیں؟ جب اہمیت بتانے جاتے ہیں۔ اللہ وہی فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، شب قدر آپ کیا جانتے کیا؟ یہ بول کر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دیا۔ آگے اللہ نے خود اس کی وضاحت فرمائی، کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے کہا یہ قدر کی رات تو ایسی ہے، اس میں عبادت کرو۔ کیا عبادت کرو؟ آپ نماز پڑھو، صدقہ و خیرات کرو، اور اسی طریقے سے نفس پر کنٹرول رکھو، باہر نہ جاؤ، توبہ کرتے رہو، کوئی بھی کام کرو۔ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں جو بھی بندہ عبادت کی شکل میں کام کرے گا وہ اللہ کی نظر میں 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کئی خصوصیات ہیں۔ اس امت کی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کم کام کرو زیادہ ثواب پاؤ۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں وہ آفر لگتا ہے ایک لے تو ایک فری، ہمیں پوری فیملی چل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا دے رہا ہے؟ ایک رات میں عبادت کرے تو 1000 یہ مہینوں کا ثواب ہے۔ صالح فوزان بولتے ایک رات عبادت کرے تو 80 پر 3 سال عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری کو پائے تو ہمیں سوچے تو کبھی ایسے ہوتا آنکھوں سے آنسو آ جاتے بے اختیار، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا آفر دیا۔ صحیح احساس ہونا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ تاخرات شروع ہوئی ہے، جذبہ آتا پھر ٹھنڈا پڑتا، جذبہ آتا نہیں۔ جذبہ اگر آیا تو جذبے کو ذرا چنگاری ہوتی نا، وہ ایمان کی چنگاری کو اور آگے بڑھا۔ اللہ کیا فرماتا ہے ان راتوں میں؟ کیا ہوتا ہے ان راتوں میں؟ فرشتے اترتے ہیں، فرشتوں کے سردار جبرائیل بھی آتے ہیں۔ کتنے فرشتے اترتے ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ آپ لوگوں کو یہ حدیث معلوم ہوگی، یہ حدیث معلوم ذرا سن لیجئے۔ اگر یہ حدیث سن لیا تو کوئی بھی انشاءاللہ اور چار طاقتیں نہیں چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک راتوں میں، خیر و برکت کی راتوں میں زمین پر کنکریوں سے بھی زیادہ فرشتوں کو اتارتا ہے۔ اللہ، زمین کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے۔ آپ کنکری گن سکتے؟ نہیں گن سکتے، فرشتوں کو گن نہیں سکتے۔ نورانی مخلوق اتر رہی ہے۔ کیوں اتر رہی ہے؟ ہماری مغفرت کے لیے، ہمارے حق میں رحمت کی دعائیں کرنے کے لیے۔ اگر ہم ایک رات جا کے ایک رات آئے 2 رکعت نماز پڑھ لے کے چلے گئے تو وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نورانی مخلوق کو کنکری، زمین کے کنکریوں سے بھی زیادہ اتار رہا ہے۔ بھلا سمجھائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان راتوں کی اہمیت کیا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان راتوں میں سلامتی بہت ہے۔ سلامتی کا تو کیا وہ سلامتی بولے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بچا کر رکھتا ہے۔ جو ان راتوں کو جاگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ جو ان راتوں کو جاگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی بیماریوں سے مکمل طور پر جو ہے بچا کر رکھتا ہے۔ ذرا تصور کرو، ذرا ہسپتال چلے جاؤ، کتنے بیمار ایسے ہیں جو کرا رہے ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سانس دیا اور زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ آتی جاتی ہر سانس میں اللہ کی تعریف کرو، آتی جاتی ہر سانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اور یہ سلامتی کب تک؟ اللہ فرماتا ہے فجر کی اذان تک۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر یہ سلامتی پانا چاہتے بولے تو مغرب سے ہمیں مطلب کہ ایکٹیو ہو جانا اور ہمارے اندر جو ہے وہ چستی آ جانا، ذرہ بھی سستی سے نہیں آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اتنا اللہ کے نبی محنت کرتے، کمر کس لیتے۔ اب وہ دیکھتے آپ مردوں کو، خواتین کو، اگر وہ برتن دھونا بولے تو اپنی اوڑھنی کو کس کے بن لیتے، بار بار نہیں نکلنا بول کے۔ گویا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر اپنی کمر کو ایسا کس لیتے بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چست ہو جاتے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے بے قرار ہو جاتے۔ بہت دور کی بات نہیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے رات بھر اتنا قیام کرتے کہ کبھی شیخ نماز فجر میں بے ہوش ہو جاتے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے ہم سب کو تھکانا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ خیر و برکت کی راتیں ہیں، اس میں ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ دیکھیے ہمارے کپڑے پر اگر کوئی دھبا لگا ہے تو ہمارے عورتیں کیا کرتی، کیا دھبا لگا سوئے تو اس کو دور کرنے کی بڑی کوشش کرتے، خصوصاً سفید کپڑے میں دھبا لگ گیا تو اسے کیا کیا لگانے کی کوشش کرتے، جیسے کپڑے پر دھبا لگا تو ہم دور کرنے کی کوشش کرتے، اسی طریقے سے ہمارا دامن خصوصاً ان راتوں میں مکمل طور پر گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ، رمضان کے 2 عشرے میں گناہ کرنے کا جو ہے
گناہ کرنے کی سزا الگ، ان طاق راتوں میں گناہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عقاب دے گا، سزا دے گا، نہیں معلوم ہے۔ یاد رکھو جیسے ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرنے پر ثواب بڑا ہے نا، اگر کوئی ان راتوں کی توہین کرے گا، گانے سنے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عذاب دے گا نہیں بول سکتے، لہذا اپنے آپ کو بچا کر رکھیے۔ اور ان راتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، کہا کہ ان خیر و برکت کی راتیں ایسی ہیں جو بندہ ان راتوں میں قیام نہیں کرے گا گویا وہ سال بھر کے خیر و برکت سے محروم ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرمایا دیکھو، ولا يحرم خیر منها الا محروم، کہتے ہیں یہ طاق راتوں میں حاضر نہیں ہونا، پیچھے رہ جانا، سو جانا، یہ امت مسلمہ کے بڑے بدبخت انسان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے محروم کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ طاق رات جب آتی ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 21 کو بھی آئی، 23 کو آئی، 25 کو آئی، 27 کو آئی، صحابہ کرام کے زمانے میں اور بھی آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کی کچھ علامتیں بتائیں، وہ کیا علامتیں ہیں سن لیجیے۔ سب سے پہلے جس رات طاق رات ہوتی ہے دوسرے دن سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں ہلکی ہوتی ہیں۔ اب یہ ہونا ضروری نہیں، ایک رات ہوتا ہے، 5 رات نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس رات طاق رات ہوتی ہے دوسرے دن سورج کی گرمی نہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، بیلنس سے رہتی گرمی۔ اگر یہ آپ علامت پالے تو سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قیام اللیل کرنے کا اور ان راتوں میں خیر و برکت کو پانے کے لیے اللہ نے آپ کو موقع دے دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان راتوں میں چاند بھی بدل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کا چاند بڑے تھال کا کنارے جیسا لگتا ہے، اور ان راتوں کی علامتوں میں بارش ہونا بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا، اس خواب میں آپ کو لیلۃ القدر بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں کیا کہتے ہیں دیکھو، انی رأیت کأنی اسجد فی طین وماء، میں نے خواب میں دیکھا گویا میں مٹی اور پانی پر سجدہ کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ بارش ہوئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاق رات کوسی ہیبل کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم بھیجا۔ وہ اللہ کے نبی اپنے روم سے نکلے وہ بتانے کے لیے، اپنے گھر سے بتانا چاہتے تھے، بتائے نہیں۔ ہوا کیا، جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے آپ نے اپنے سامنے 2 صحابہ کو جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ لیلۃ القدر بتا دیا تھا، اگر تم 2 نہ جھگڑتے تو میں تم کو بتا دیتا۔ اب دیکھیے ہم درس دے رہے ہیں تو ذرا ادھر ادھر کی آواز آئی تو ہمارے جملے کٹ جاتے ہیں، ویسے ہی نبی کا حال بھی، اگر آدمی کوئی اگر غصہ آیا یا کسی کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تو موڈ آف ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی جھگڑتے ہوئے صحابہ کو دیکھا بھلا دیا گیا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں اچھا ہوا نبی نے امت کو نہیں بتایا، اگر بتا دیتے تو ایک رات جاگو پورے 4 روز ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا، اس لیے چھپا دیا تاکہ 5 طاق راتوں میں بھی امت مکمل طور پر کیا کرے، عبادت کر سکے۔ ان راتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، اللہ سے معافی مانگو۔ جیسے آپ کا باس اگر غصہ ہو گیا تو آپ کو کمپنی سے نکال ڈالتا، یا تو بولتا صبح سے آؤں کو بولتا باس ذرا معاف کر لو، ہاتھ جوڑتے نا، یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہے۔ اگر آپ گناہوں کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، یہ اچھا موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کا۔ ہوتا کیا ہے، اپنے گناہوں پر ہم معافی مانگنا شروع کرتے ہیں مگر دعا کرنا بیٹھا تو ہم نہ دل نہیں لگتا، وہ دل کہیں کو نہیں لگتا، بولا تو علماء بتا رہے دیکھو اصل کیا بات کیا ہے، کسی آدمی کے سامنے غلطی کرتا لے آپ، اس سے چھپ لگ پھرتے رہتے آپ، کیا بولتا اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہے، جب تک گناہ دور نہیں ہوتے اس وقت تک آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ یہ گناہوں کی وحشت ایسی ہے بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اب توبہ کرنے بیٹھے کون تو بھی دوست آیا چلو گوشت کھانے جائیں گے، چلے آتے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر آپ توبہ کرنے کے لیے بڑھ گئے، زلزلہ آ جائے تب بھی نہیں اٹھنا۔ انڈونیشیا کے ویڈیو آپ دیکھے ہوں گے، وہ یوٹیوب وغیرہ میں پوری مسجد ہل رہی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، مصلی اٹھا لے کر بھاگ جا رہے ہیں، مگر امام کا ایمان کیا اور وہاں نماز پڑھنے والوں کا ایمان کیا۔ ایک امام تو ایسے تھے اس وقت وہ تھام کو پکڑ لے کے ایسے ہو رہے مگر انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ ایسے ہونا چاہیے، ہم پوری جستجو کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، حضور خلق کے ساتھ
اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے ہم جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں اس تاخیراتوں کے بارے میں۔ اب آئیے ہمارا جو اصل موضوع ہے اس موضوع کی طرف آتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا اس میں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے نصیحت ہو۔ انشاءاللہ سورہ عنکبوت سے سورہ یاسین تک کا جو پارے پڑھا گیا ہے، انشاءاللہ 2 پارے ہیں، اس میں تفصیل تو نہیں کر سکتے اس لیے کہ قرآن تو ایسا ہے قیامت تک تفصیل کر سکتے اس کی، اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے نام سے سورت اتاری ہے۔ عنکبوت کا مطلب آتا ہے مکڑی کا۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے رہیں گے کہیں مکڑی کا جالا رہتا ہے، فین ڈالتے ہی چل لیتا ہو، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا مکڑی کا جالا رہتا، آپ ایک ہاتھ میں ایسا کرتے تو ختم ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکڑی کی مثال کر کے کیا بتاتا ہے، لوگوں دیکھو دنیا میں اگر کسی کی عبادت کرنا ہے تو جس کی عبادت کی جا رہا ہے اس کا طاقتور ہونا ضروری ہے، جس کی عبادت کرتے ہیں وہ کمزور نہیں ہونا۔ کیا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کوئی طاقتور ہے؟ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، دیکھو یہ تکبر کرنے والا یہ حدیث سن لو، فرمایا العظمۃ ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی منہما واحدا ادخلتہ ناری۔ کہا عظمت میری چادر ہے، عظمت میری چادر ہے، کبریائی میری ازار ہے، اگر کوئی بھی اس کو گھسیٹنا چاہیں گا تو میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ اس حدیث شریف بڑے اچھی بات بولتے ہیں، ذرا ہنسیے مت، میں آپ کو بولتا ہوں، ایک آدمی ازار پہن رہا ہے، ایک آدمی لنگی پہن رہا ہے، تو کیا دوسرے آدمی داخل کرتا اس میں؟ نہیں کرتا۔ آپ دیکھتے کہ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بچے باپ سے، ماں باپ سے الگ الگ ہے، تو جاؤ جاؤ جاؤ۔ ویسے یہ عظمت بھی اللہ کی چادر، کبریائی بھی اللہ کی چادر، بڑائی کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ لہٰذا کوئی بھی آدمی یہ چادر کھینچے گا، عظمت کی چادر، کبریائی کی چادر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں بھیجے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مکڑی کی مثال بتاتے کیا بتاتا ہے، دیکھو اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کو بھی پکارا جا رہا ہے وہ اس میں مکڑی کی مثال ہے۔ مکڑی کیا کرتی ہے؟ اپنا گھر بناتی ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور اگر کسی کا گھر ہے تو مکڑی کا گھر ہے، لہٰذا جس ذات کی عبادت کر رہے ہیں وہ دنیا میں سب سے طاقتور ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک نے کیا فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ ایک تقریباً 3 ہفتوں سے بلاری میں ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ اسلام کی طرف دعوت کے کئی پروگرام چل رہے تھے۔ ایک بلاری کے ایک عالم دین نے غیر مسلموں کو بڑی اچھی مثال لے کر سمجھایا، وہ مثال میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے غیر مسلموں کے سامنے ایک اچھی بات کہی، کہا دیکھو تم یہ گھر میں رہتے ہو، اس گھر میں رہتے ہو تو جس گھر میں رہتے ہو سمجھو تم کرائے کو ہیں، اگر وہ گھر کا کرایہ مہینہ ختم ہوا تو دوسرے مہینے تو کیا کرتے تمہیں؟ گھر والا کیا کرتا؟ مارتا آپ کو۔ اسی طریقے سے جس زمین پر چل رہے ہو یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، لہٰذا عبادت بھی اسی کی کرنا چاہیے۔ کتنی اچھی بات ہے، دیکھو ماشاءاللہ اس طرح کی مثالیں دے کر ماشاءاللہ امت کے علماء امت کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں منافقین کا ذکر بھی فرمایا۔ اللہ نے کہا دیکھو لوگوں، ایمان لانے کے بعد آزمائش بہت ضروری ہے، آزمائے بغیر، تکلیف کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جاتا۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سب سے آزماتا ہے کس کو؟ نبیوں کو۔ جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے کس کو آزمایا گیا؟ نبیوں کو آزمایا گیا، نبیوں کے بعد نیک آدمیوں کو، نیک آدمیوں کے بعد ایسے دور کو۔ اور یاد رکھیے ماشاءاللہ ہم توحید پر جمے ہوئے ہیں، ہمارا مسلک جو ہے کتاب و سنت ہے، جب بندہ اس پر بھی جمتا ہے تو آزمائش آتی ہے، اس پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ لہٰذا آزمائش کسے بولتے؟ پریشانی۔ یاد رکھیے اس دنیا میں جو زندگی ہے وہ جو ہے وہ آزمائش کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں اس دنیا میں قبر میں مومن کو سکون نہیں۔ مومن کو سکون کب؟ آپ گھر میں اے سی لگا لو، اوون لگا لو، کیا بھی لگا لو، سکون نہیں ملتا۔ سکون کب ملے گا؟ جنت میں قدم رکھنے تک مومن کو سکون نہیں۔ یہ بات لکھ کے رکھ لو، سکون کہاں ملے گا؟ جنت میں قدم رکھنے کے بعد ہی ملے گا۔ اور اس دنیا کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیفوں میں رکھ دیا ہے۔ جیسے گلاب کا پھول توڑنے چاہتے آپ تو کیا ہوتا؟ اس کے اطراف میں کانٹے اللہ نے رکھے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنا یہ بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ تکلیف یہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں چیزوں کو ملا کر پیدا کرتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ لہٰذا یہ جملہ دیکھیے، آزمائش آتی ہے تو مومن کیا ہو جاتا ہے؟ نکھر جاتا ہے۔ جب آزمائش آئی تو کیا کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ کیا دعا مانگنا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اب آزمائش آئی تو کیا ہوتا؟
غیر مومن بکھر جاتا، جیسے آپ لوگوں کو دیکھتا جس کا ایمان کمزور ہے، جیسے ہی بخاری بولتا ہے یہ کہیں کچھ بخاری کی طاقت میں نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، وہ صحابی کا نام ہے ام صائب رضی اللہ عنہا۔ وہ مرغئی کی دکان میں دیکھیں آپ، مرغئی کو کاٹ کے ڈرم میں ڈالا تو کیسے تڑپتی، ویسے وہ صحابیہ بخار کی وجہ سے تڑپ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ استعمال کر رہے ہیں، پرندے کی طرح وہ پھڑک رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے تو جاتے ہی اس صحابیہ نے کیا کیا، بخار کو گالی دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا، اے ام صائب بخار کو گالی نہ دو، اس لیے کہ بخار انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب بھی بیمار ہوتے انجیکشن لے دوا کھاتے، وہ بات الگ، یہ بات یاد رکھو، جب بھی بیمار ہوتے اللہ سے بولو اے اللہ اس بیماری کو میرے لیے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا دے تو، اے اللہ اس بیماری کو دنیا میں رفع درجات کا ذریعہ بنا دے تو۔ یہی بات تو جو ہے ہمیں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں ملتی ہے۔ ذرا دیکھو حضرت ابراہیم جب بیمار ہوئے تو کیا بولنے لگے، جب میں بیمار ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ایوب کو دیکھو 18 سال تک آزما گئے، 18 دن نہیں، 18 مہینے، 18 سال، اللہ اکبر، کتنی بڑی مدت، مگر زبان سے لفظ شکایت نہیں نکالے۔ اللہ کو یاد اتنی پسند آئی، قیامت تک رہنے والے قرآن میں اللہ نے کہا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ مجھے اس وقت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث یاد آتی ہے، ذرہ بیمار ہو گئے تو کتنا ہوتا، ٹائیفائڈ بخار 21 دن، دوسری بیماری اتنا دن، اللہ اکبر، کیا صبر تھا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ دیکھو 30 سال تک بواسیر کی بیماری میں ہے، یعنی پیخانے کے راستے سے نیچے خون پڑتا تھا، مگر ماشاءاللہ کبھی انہوں نے نہ اللہ کو گالی دی نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ لہذا بچے بھی بیمار ہوئے تو بچے کو بولنا بیٹا یہ بخار تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اللہ تم نہ تکلیف نہیں دینا چاہتا بلکہ اللہ تمہارے گناہوں کو پاک کر کے دنیا اور آخرت میں تمہارے درجے کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جن مسائل سے امت گزر رہی ہے اس میں والدین کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھو اولڈ ایج ہوم بنا کے رکھے ہیں، جیسے ہی بڈھے ہوئے جا کے ڈھکل ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی غلط بات ہے۔ اللہ تو کیا فرماتا ہے، دیکھو تمہارے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا۔ بولتے ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والدین کو رلانا گناہ کبیرہ ہے۔ کتنے لوگ رلاتے ہیں، اور یاد رکھیے کوئی بھی آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے ان کی خدمت کر کے سکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور آج کل کی لڑکیوں میں آپ دیکھتے ہیں آتے ہیں انڈیویجول فیملی، اکیلے چل جانا، اور ماں باپ کو نہیں، کہیں کو بڈھے کو وہ بڈھی کو ایسا بولتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے اپنے ماں باپ سے جو سلوک کریں گے ہماری اولاد ہم سے وہ سلوک کرے گی۔ یاد لکھ کر رکھ لیجیے بات، یہ والدین سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ دیکھو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، یہ دیکھیے میری ماں مشرکہ ہے، بار بار کھاتی بھی نہیں پیتی نہیں، دھوپ میں جا کے کھٹ جاتی ہے، میں کیا کروں یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے سعد دیکھو تمہاری ماں کافر ہے، حسن سلوک کرو، مگر کفر شرک بولے تو برداشت نہیں کرنا۔ ایسے بہرحال ہم آپ کو بولنا یہ چاہتے ہیں، اسلام جب کافر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، ذرا بتائیے اگر ماں باپ مسلمان ہوں تو ان سے حسن سلوک کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ماں باپ سے حسن سلوک کرنا تو نبیوں کی عادت ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم کو اپنے کافر باپ کا کیسے بات کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے بعض لوگ اپنے بچے بچیوں کو عالم بناتے ہیں، ذرا علماء غور سے سنیے بات یہ ہے، بعض والدین کیا کرتے ہیں اپنے بچے بچیوں کو عالم بنا دیتے ہیں۔ وہ عالم بنانے کے بعد کیا ہوتا، بیٹا بیٹی عالم عالمہ اپنے بچے سے کیسے بات کرتے ہیں معلوم، تم نے کیا بھی پیٹ چیرے طالب بھی خاموش بیٹھو تمہیں، اللہ اکبر، یہ الفاظ سننے کو مل رہے ہیں آج، تم نے کیا بھی معلوم نہیں کونے میں بیٹھو۔ وہ باپ روتا میں اسے دین کا علم سکھا کے میرا ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ہو رہے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ماں باپ کی بات ماننا، اور یاد رکھیے ماں باپ اگر ناراض ہیں اللہ ناراض ہو جاتا، اگر ماں باپ راضی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہے۔ تو ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کی مکمل طور پر عادت ڈالو۔ مجھے اس وقت ابن عثیمین کی بات یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو خصوصاً رمضان کے اور 9 دن باقی ہیں، ماہ رمضان میں اپنے والدین کے لیے دعا کرنا مت بھولیے،
بڑی اہم چیز ہے۔ جن کے والدین ہیں ان کی عمر درازی کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے، ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا کرنا، اور جو جا چکے ان کی مغفرت کے لیے، رحمت کے لیے دعا کرنا۔ ہوتا یہ ہے ہمارے ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں، 1 مہینہ روتا، 2 مہینہ روتا، تیسرے مہینے کے بعد ماں باپ کو بھول جاتا۔ نہیں بھولنا چاہیے ماں باپ کو، ماں باپ کے حق میں دعا استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اب ہمیں دعا کرے تو کیا ہوتا؟ جنت میں ماں باپ کا عذاب خبر بھی کم ہوتا، اور جنت میں اللہ درجے بڑھاتا۔ ماں باپ پوچھتے کیا یہ ہمارا درجہ بڑھتے جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا فرشتوں سے تمہارے بچے تمہارے حق میں استغفار کی دعا کرتے، اسی لیے تمہارا درجہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم رمضان میں خیر استغفار کریں اور صدقہ و خیرات کریں، مگر ان سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے ماں باپ کے حق میں مکمل طور پر دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ نے نوح کا ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کا ذکر کیا۔ دیکھو انبیاء کتنے ہمدرد ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، غور سے سنیے کیوں آئے فرشتے یہ بتانے کے لیے آئے کہ ہم تم کو اسحاق کی خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ اسحاق کی خوشخبری دیتے وقت یہاں خواتین دیکھیے، جب بچے نہیں ہوتے، مطلب ہمارے خواتین بہت پریشان ہوتے، رونا شروع کر دیتے۔ دیکھو جب بچے کی خوشخبری دینے آئے تو حضرت سارہ علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر کیا کہا؟ میرا شوہر بڈھا ہے، میں بھی بانجھ ہوں، میرے اندر بچہ جنی صلاحیت نہیں ہے، بچہ کیسا ہوتا؟ فرشتوں نے کہا اے سارہ دیکھو اللہ کی رحمت سے تم تعجب کرتے کیا؟ اس سے کیا معلوم ہوا اولاد دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ نہ کوئی ولی دیتا، نہ کوئی حکیم دیتا، نہ کوئی ڈاکٹر دیتا۔ یہ لوگ آپ کو دوا دے سکتے مگر اولاد دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پاس 70 پر 77 بیویاں رکھ کر بھی ایک مکمل بچہ پیدا نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے گئے تو بولے تم نہ انشاءاللہ بچہ خدا خوشخبری دیا لے۔ دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام، ان کے بھانجے بھتیجے رشتہ لگتا ہے، وہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجنے کے فرشتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام بولنے لگے اے فرشتو، جس قوم پر تم عذاب لے کر آئے ہو اس میں میرا بھانجا بھتیجا لوط ہے، تڑپتا دیکھو نبی۔ تو اس وقت فرشتے بولتے دیکھو ہمیں لوط کو بچا لیں گے، لوط پر ایمان لانے والوں کو بچا لیں گے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر سے کیسے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا، عورتوں کو پیدا فرمایا، کائنات کا نظام رکھا کہ مرد کی شادی عورت سے ہوتی، بچے ہوتے، مگر حضرت لوط کی قوم نے کیا کیا؟ مرد عورت، جیسا اسے بولتے اردو میں ہم جنس پرستی کا رجحان آج یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ ذرا گورا بچہ دے رہا ہے، ذرا ہینڈسم بچہ دکھائے تو وہ انسان کیا کرتا؟ اس سے اپنے تعلقات پیدا کر لیتا۔ تو انسان اپنے کسی بھی مرد سے ضرورت پوری نہیں کرنا، عورت سے ضرورت پوری کرنا۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی فطرت کو بدلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا پوری قوم کو لے جا کے اوپر سے الٹ کر رکھ دی، فجعلنا عالیہا سافلہا۔ لہٰذا یہ ہم جنس پرستی کا جو رجحان تھا وہ ان کے اندر بڑا خطرناک تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں قوموں کو ہلاک کرنے کا ذکر کیا تو وہاں یہ جملہ آیا لوگوں قوموں کو ہلاک کرنے میں ہم ظالم نہیں تھے، یہ لوگ اپنے نفسوں پر جو ہے گناہ کر کے ظلم کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو ہلاک کیا ہے۔ اور یہ بات بھی بعض علماء نے بتائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنوں کا ذکر بھی کیا، مکڑی کا ذکر بھی کیا۔ وہ کیا کرتی ہے؟ مکڑی کا جالا انسان کو پورا ادھر ادھر سے سمیٹ لیتا، اسی طریقے سے فتنہ بھی آ کر کیا کرتا ہے؟ انسان کو پورے کو محیط کر لے کے نعوذ باللہ اسے پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی سے بری باتوں سے روکتی ہے۔ ترجمہ غور سے سنیے آپ، بے شک نماز انسان کو بے حیائی سے برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج سوال یہ ہے ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کی گرل فرینڈ بھی ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے بوائے فرینڈ بھی ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے شراب بھی پی رہا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے داڑھی بھی کاٹ رہا ہے، ٹخنے کے کپڑے پہن رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تو فرماتا ہے نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حیائی سے منکرات سے روکتا ہے۔ آج نوجوان نماز بھی پڑھ رہا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، گانے بھی کر رہا ہے، بلکہ نمازوں کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ تو کیا بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے نا، پھر کیسے ہم اس کے اپوزٹ میں دیکھتے ہیں، اس کو
سمجھنے کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ قول یاد رکھیے. ان سے آ کر ایک آدمی کہنے لگا اے ابن عباس دیکھو میں دیکھتا ہوں نماز پڑھنے والا چوری بھی کر رہا ہے, شراب بھی پی رہا, زنا بھی کر رہا ہے, کیا یہ اللہ ایسا بولتا نا؟ تو دیکھو کتنا مختصر جواب دیے, شارٹ اینڈ سویٹ. بولے اللہ کی آیت سچی ہے, انسان کا عمل جھوٹا ہے. لہذا معلوم ہوا ہماری ہر نماز ہم کو برائی سے نہیں روکے گی. یہ بات سنیے, جب تک ہماری نمازیں نبی کے طریقے پر نہیں ہوتی ہمارے نمازوں میں وہ دم نہیں آئے گا. ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا نماز کی برکت یہ ہے, دیکھو نماز کی برکت یہ ہے بندہ برائی سے بچ جاتا, نیکی کے میدان میں آگے بڑھتا. آپ کی نماز پرفیکٹ بولے تو سمجھو آپ کی پوری زندگی پسند, آپ کی زندگی صحیح. بلکہ بعض علماء نے تو یہ کہا انسانی جسم میں جیسے دل صحیح ہو تو پورا جسم صحیح رہتا. عقیدہ توحید کے بعد اگر آپ کی نماز صحیح ہے تو سمجھو آپ زکوٰۃ سب میں مکمل طور پر صحیح ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہم مکمل طور پر نماز کو توجہ سے پڑھیں. اور یہ بات بھی آپ کو بتاتے ہیں, دیکھیے غور سے, نماز پڑھتے وقت ہم کیا کرتے, ہاتھ اٹھا کے ایسے باندھتے, رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, ہمارے جسم کے سارے اعضاء اللہ کے سامنے جھک جا رہے ہیں اور ہمیں نیک بن جا رہے ہیں. تو کیا ہوتا, یہ اعضاء جب اللہ کے سامنے جھکتے نا تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضاء میں پاور دیتا. شاید اللہ تعالیٰ مطلب لوگ بولتے شاید ایسا, اے بندے یہ ہاتھ کو تو سینے پہ باندھتا, پھر کیسا تو برائی کرتا, اسے غلط سے ٹیپ کرتا. اب یہ نماز کو چل کے آتا کس سے, پیروں سے, یہ پیروں سے غلطی کیسے کرتا تو اپنے دل میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت لے کے آتا, اس میں غلط محبت کیسے آتی؟ تو مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے انسان کے سارے اعضاء نماز میں کام کرنے لگتے ہیں تو گویا بندہ بیماریوں سے جو ہے مکمل طور پر برائیوں سے رک جاتا ہے. بلکہ یہ حدیث دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب بھی زندگی میں رکوع سجدہ کرو تو یہ حدیث غور سے سنو. آپ نے کیا فرمایا, جب بھی بندہ رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, ماشاءاللہ سر کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کو زمین پہ رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر, رکوع کرے جھڑ گئے گناہ, سجدہ کرے چڑھ گئے. بلکہ وہ وضو کرنے سے پہلے دیکھو وضو کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا, وضو کرے تو کیا گناہ جھڑتے رہتے. آپ نے فرمایا ناخن کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ ہے تو وہ گناہ بھی چڑھ جاتا ہے. مگر یہ کب ہوگا, ہم توجہ سے وضو بھی کریں, نماز بھی پڑھیں. اور ایک بات بھی ہے, یہ نمازوں میں گناہوں سے روکنے والی اگر کوئی پاورفل نماز ہے تو تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز کی پابندی کر لو. میں سارے نوجوانوں سے بولتا ہوں انشاءاللہ ساری برائیوں سے رک جاتے. ایک واقعہ ہے بہت لمبا جا رہا ہے, وہ اصل میں ایک سلف میں سے نام بھول رہا ہوں میں, وہ ڈاکوں کے سردار, یہ غور سے سنیں, ڈاکوں کے سردار اپنے پوری ٹولی کے ساتھ جا کر وہ چوری کرنے جا رہے ہیں. پہلے کیا کرتے تھے, اب وہ بڑا چور کیا کرتا, چھوٹے چوروں کو مسا جا کو دیکھو پہلے کیا ہے, انہوں جا کو دیکھے, اس کے بعد کیا کرے انہوں, وہ بڑے چور نہیں نا, چوروں کے سردار, وہ رات کا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں اپنے رات میں رسی لے کر یہ گھر پر میں چڑھنے جا رہا تھا. یہ واقعہ نوجوانوں کی بری زندگی کو بدل بھی سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں اپنے ہاتھ میں وہ رسی لے کر اوپر چڑھنے کے لیے پھینک رہا تھا, مجھے ذرا دور ایک ٹمٹماتا چراغ نظر آیا, اندھیرے میں کہا کہ ذرہ چنگاری نظر آ رہی ہے. اب وہ بولتے ہیں رات کے وقت میں میرے ہاتھ سے وہ لرزتے ہوئے رسی نیچے گر گئی اور میں اس روشنی کے پیچھے ہونے لگا. یہ روشنی کیا ہے میرے دل میں آ گیا. دیکھتے نا روشنی کہاں سے آ رہی ہے, کون بیٹری مار رہا ہے, دیکھتے لوگ. تو اب بولتے ہیں جیسے جیسے میں اس روشنی کے قریب ہوتا جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک گھر ہے, گھر میں پورا اندھیرا ہے. وہ اندھیرے میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. نماز میں کیا آیت پڑھ رہا ہے, یہ ایک آیت نے ماشاءاللہ ڈاکوؤں کے سردار کو ایک بڑا عالم بنا دیا. اللہ اکبر. کیا آیت پڑھ رہے تھے, کیا ابھی مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں؟ یہ آیت تھی. تو وہ بولے, وہاں کھڑے ہو کر بولے اے اللہ وقت آ چکا ہے, میں توبہ کرتا ہوں. واپس آ کر چوروں کی ٹولی سے جو ہے یہ سردار بولنے لگا یہ ایک آیت نے میرے زندگی کو بدل دیا ہے. لہذا کیا معلوم ہوتا ہے, اگر بندہ نماز پڑھتا ہے خصوصاً تہجد کی پابندی کرو. ہمارا نوجوان کیا کرتے, رات میں 2:30 بجے دیکھے تو بھی آن لائن واٹس ایپ میں, کیا ضرورت ہے, رات بھر
موبائل لے کے بیٹھے رہنا، اور وہ برائٹنس فل اگر بڑھا لینے کا اس میں پورے چہرے پر پریشانی، یہ پریشانی وہ پریشانی۔ مجھے یہ لوکل لینگویج بولنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ بعض لوگ فصیح زبان نہیں سمجھتے، اس لیے اس طریقے سے بولنے سے کیا ہوتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ لہٰذا راتوں میں تہجد کی نماز پڑھیں گے تو تہجد کی نماز ایسی ہے جو بندے کے چہرے پر گناہ کر کر کے جو کالا پن ہوتا ہے نا، یہ کیا کرتا ہے، وہ کالے پن کو یہ نور دور کر دیتا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، اگر کہیں جانا ہو تو مرد عورتوں کو دیکھتے صابن سے منہ دھو لے کے وہ مطلب کریم لگا لے کے سب کرتے۔ یاد رکھیے، دنیا کی بڑی سے بڑی کریم لا لیو، یاد رکھو یہ تہجد پڑھ کے چہرے پہ جو رونق آتی ہے، جو مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، جو خوبصورتی آتی ہے، وہ خوبصورتی دنیا کی کوئی جو ہے کریم بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، یہ کیا یہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے پر یہ کیا رونق ہوتی ہے، یہ کیا خوبصورتی ہوتی ہے؟ کیا جواب دیتے ہیں دیکھو، اور جو عالم تہجد پڑھتا انہیں جو جواب دے سکتا، اس لیے کہ انہیں جو پاک رہتا، کیا بولتے ہیں دیکھو، حقیقت یہ ہے رات میں بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اگر ہمارے چہرے کا پانی مر گیا ہو، ہمارے چہرے کالے ہو گئے ہوں، یہ اچھا موقع ہے رمضان کے اس موقع پر ہم حقیقی نماز پڑھ کر مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ اور اسی طریقے سے نمازوں کے بارے میں عورتوں سے بھی ہماری گزارش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر سے جماعت کی نماز کو ہٹا دیا، جانتے ہیں نا، جماعت کی نماز فرض نہیں ہے۔ جماعت کی نماز فرض نہیں ہو کو بھی ہماری خواتین اگر حساب لگائے 10% خواتین نماز پڑھتی ہیں، 90% عورتیں نماز نہیں پڑھتی۔ ہمارے گھروں کا یہی حال ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اچھا موقع ملتا سیریل دیکھنے کا، یہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ کیا نماز کہیں پڑھنا بعد میں پڑھ لیں گے بڈھے ہو کو، کیا جوانی نماز پڑھنا کیا؟ کیسے عورتیں دیکھو ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے گزارتے، دیکھو بات ہنسنے کی نہیں ہے، وہ اٹھتے سکب 6 بجے، الارم پہلے سے 6 بجے رکھتے، کیسا ہوگا؟ اور اسی طریقے سے نماز ظہر میں ہم دیکھتے کھانا پکانے میں چلے آتا، عصر میں وہ اسنیکس پکانے چلے جاتا، اس کے بعد سیریل آتا شام کا، مغرب گئی عشاء گئی، رات میں 2 بجے تک موبائل دیکھ لے کر نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، جب تک ماں باپ نمازی نہیں بنتے اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے مکہ جیسا ماحول تو دے دیا، ماحول دے کر خاموش ہو گئے، کیا دعا کرنے لگے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ تو مجھے نمازی بنا دے۔ ابراہیم نے اپنے بچوں کے نمازی بننے کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے اندر ماشاءاللہ وہ نمازی بننے کا وصف پیدا کر دیا۔ قرآن میں خود ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور یاد رکھیے آپ، بندہ نماز نہ چھوڑتا نا، انہیں اگر نماز کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا، اگر نماز میں سستی کرا تو وہ اس کے اندر نفاق پیدا ہوتا، سب ہوتا۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں نمازیں چھوڑ کر ہمارے زندگیوں میں سب سے بڑھ کے جو چیز آ رہی ہے وہ 2 ہے، ایک پریشانی اور دوسرا حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہم اندر طاقت نہیں ہے۔ یہ کب آئے گی؟ نماز پڑھے تو آتی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد اہل کتاب سے بحث و مباحثہ کرنے کا مکمل طور پر حکم دیا، کہا اہل کتاب سے مباحثہ کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ اب دیکھیے آپ، امت میں مختلف طبقے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو فلاں بولتے فلاں بولتے فلاں بولتے، یاد رکھو آپ ماشاءاللہ حق پر ہیں، دوسروں کو اگر آپ حق کی نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو ادب سے کرو۔ آپ ان کو نماز کے مسائل بتانا چاہتے ہیں، عقیدے کے مسائل بتانا چاہتے ہیں تو کیا کرو، نرمی سے بتاؤ، محبت سے بتاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ، اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے بارے میں کہا، سارے مسلمان کے آپس میں بھائی ہیں ہی نہیں ہیں، دوسرے مسلک کے لوگوں کو اپنا دشمن مت سمجھو۔ ہم دشمن سمجھ جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں ہمیں جنتی، بقیہ پورے جہنم میں چل جاتے ہیں۔ اصل بولتے لوگ، یہ کہاں گیا کہ جنت و جہنم کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، نبی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے تو ایک عام آدمی کیسے بول سکتا ہے؟ لہٰذا پورے مسلمان ایک دوسرے سے محبت سے رہیں، آپ جو بھی سکھانا ہے محبت سے، پیار سے، نرمی سے سمجھاؤ، دیکھو سامنے والا کہتے سمجھتا نہیں سمجھتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بتایا، کفار عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں، ہجرت ہوتی ہے، رزق کا ذکر آتا ہے۔ اس وقت مجھے سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ قبر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قبر سے آگ آہستہ کا دکھایا جا رہا ہے، وہ قبر کھود رہے ہیں اس میں کیڑے آ جا رہے ہیں، یہ سب دکھا رہے ہیں، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک مطلب ایڈیٹنگ ہے یہ، لہٰذا ان
چیزوں پر کبھی توجہ نہیں دینا چاہیے. ایسی جھوٹی چیزیں وہ دفن کر کو آئے تو دوسرے دن گئے تو عارض کی سگی ہے انہیں عورت, وہ جا کر دیکھ کر آئے تو انہیں ویسی ہے کیا ابھی نہیں, سب جھوٹی چیزیں. لہٰذا قبر کا مذاق نہیں اڑانا کبھی. بعض نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کیا بھی نماز چھوڑ رہے ہیں, ہم تو ارے دیکھ لیں گے خبر میں کیا ہوتا. اللہ اکبر, یہ ابو جہل سے بھی بدتر جواب. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نماز مذاق اڑائیں قبر کا, بلکہ قبر کا مذاق اڑائے. اب بعض لوگوں کو کیا کیا دیکھتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگ ہنسیں گے, کیا کیا ہوتا ہے قبرستانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. شارٹس میں ایسا ہے, السلام علیکم یا اہل القبور, وعلیکم السلام عبد الغفور. کیا ہے یہ مصیبت, یہ تو ہلاکت ہے امت کی. بندے کے اندر یہ قبروں کا مذاق اور قبر میں ہونے والے عذاب کا کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو کبھی کبھی دفن کرتے تو ایسا ہوتا, اتنا روتے وہ زمین بھیگ جاتی. اللہ اکبر, یہ خوف تھا. آج کل کچھ لوگ وہ اپنے رشتہ داروں کو قبرستان میں دفن کرنے جاتے ہیں, وہ موبائل استعمال کرتے. ہمارے اساتذہ بولتے قبرستان موبائل استعمال نہیں کرنا. اگر کوئی باہر سے دیکھنے آ رہا تو بولو کہاں ہو, قبرستان میں ہو. یہ مذاق ہے, نہیں ہونا چاہیے مذاق. اگر آپ قبر کا مذاق اڑ رہے ہیں تو کیا ہوا, قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ہو ایک بند کمرے میں بند کر دیا اکثر, نہیں تو کیا ہوگا ذرا تصور کیجئے, اس میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دیے تو کیا حال ہوگا, تصور کیجئے ذریعے. تو اس طریقے سے ہمیں قبر کے عذاب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اگر مذاق اڑاتے ہیں تو بڑی خطرناک چیز. آج کل کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں. یاد رکھیے ہمارا عقیدہ ہے انسان کے روح کو بھی عذاب ہوتا ہے, اس کے بدن کو بھی عذاب ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہاں عذاب قبر ہوتا, نہیں ہوتا, کیا بھی نہیں ہوتا. اور عذاب قبر کے اسباب میں دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں جو امت میں آج ہیں. ایک ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا, اور دوسرا چغل خوری کرنا. پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے, آٹو والے کو دیکھتے جا رہے ہیں, کہاں ملے کھڑ جا رہا ہے, اور ہم اس میں بیٹھے ہو تو ہمیں اسے روکنا. ہمیں خالی آٹو میں بیٹھ جا کو پیسے دینے کے لیے اللہ نہیں بھیجا. جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں منکر روکو. آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں پان کھالے کو وہ مطلب قبلے کی طرف ہی تھوکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا قبلے کی طرف تھوکنا گناہ کبیرہ ہے. اگر آپ تھوکیں گے وہ تھوک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں رکھے گا. تو اس طریقے سے یہ آخرت معمولی نہیں ہے, اور اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہجرت کا بھی ذکر کیا. اور رزق کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاتے ہیں, اگر ہم مارکیٹ کو جانا چاہے تو کیا کرتے, تھیلی لے جاتے, نہیں تھیلی پٹی لے جاتے. آپ کسی پرندے کو دیکھیں کبھی کچھ لیتے ہوئے, نہیں, کبھی نہیں. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے, دیکھو اڑنے والے پرندوں سے اللہ ہمیں سبق سکھا رہا. اے مومنوں, اے انسانوں, دیکھو یہ پرندے اپنے رزق کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. صبح سویرے بغیر پیٹ مطلب خالی رہتا ہے, نکلتے رات میں پیٹ بھرے جاتے ہیں ماشاء اللہ. لہٰذا دیکھو رزق کے بارے میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں جملہ ہمیشہ بولتا, ماں کے پیٹ میں تو اللہ رزق دیا نہیں دیا, انسان جب تک مرے گا اس کا رزق کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اصل زندگی آخرت کی زندگی. اور اللہ نے کعبۃ اللہ کی عظمت بنائی. اور کعبۃ اللہ کے بارے میں ایک بات بتاتے ہیں, آج کل کیا ہو جا رہا ہے, یہ حج عمرہ پکنک سے کم نہیں ہے. انسان جا رہا ہے اسٹیٹس پہ ڈال رہا ہے, ایئرپورٹ پہ فوٹو, فلائٹ میں بیٹھے فوٹو. یہ فوٹو کا فتنہ ایسا ہے, عبدالرزاق البدر اور سلیمان روحیلی حفظہ اللہ تو درس دیتے ہوئے بولے سیلفی, کہاں گئے سیلفی, کہاں گئے سیلفی. یہ بڑی خطرناک چیز ہے, اخلاص کے لیے کینسر کی طرح ہے. لہٰذا یہ فوٹو سے اپنے آپ کو بچاؤ. آپ جانتے ہیں محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم دین, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یوٹیوب میں جا کے دیکھو, ایک ویڈیو بھی نہیں ماشاء اللہ, ایک ویڈیو بھی نہیں. ابھی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ بولیں گے جائز ہے, مگر اس عالم کا فتویٰ ایسے تھا, میں ویڈیو پسند نہیں کر رہا. ایک ویڈیو بھی نہیں ہے. ویڈیو جا کر دیکھے تو خالی فوٹو آتی ہے, مگر ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کرنے نہیں دی اپنی پوری زندگی میں. لہٰذا دیکھ رہے ہیں حتیم کے پاس تو پہلے ہاتھ اٹھتے تھے, آج پورے سدیس آئے ویڈیو پکڑو ویڈیو پکڑو. یہ موبائل ہمارے لیے فتنہ بن گیا, ہمارے سجدوں سے لذت کو ختم کر دیا, صلہ رحمی کا خاتمہ کر دیا. بہرحال ہمیں کیا کرنا چاہیے, کعبۃ اللہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے. آپ کہاں جا رہے ہیں, دنیا کے سب سے مقدس
مقدس مقام کو جا رہے ہیں. وہاں جا کر انسان داڑھی بھی نکال رہا ہے, ٹخنے کے نیچے پہن رہا ہے, اور بعض لوگ اب کچھ لوگ ہیرو ہیرونی ہیں, انہوں ذرا سدھر گئے, وہاں جا کھڑے ہو گئے فوٹو, وہ شارٹس دیکھتے جاؤ, فوٹو 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 فوٹو. یہ کیا مصیبت ہے, یہ کعبۃ اللہ کا تقدس باقی نہیں رہ گیا. اور ایک بات بھی آپ کو بولتے ہیں, سعودی عرب کے سیاسی حالات تھوڑا اچھا نہیں ہیں, لیکن یہ بات نہیں کہ پوری طرح خیر کا خاتمہ ہو گیا, مت سمجھ جاؤ آپ. دنیا میں سب سے بہترین امن والی اگر کوئی جو ہے جگہ ہے تو وہ سعودی عرب ہے. ان کی اتنی خدمات ہیں, ساری دنیا والے مل کر بھی ان کی خدمت کا احسان چکا نہیں سکتے. صرف دیکھو مکہ مدینے میں وہ مطلب افطار کے لیے جو پیک مل رہا ہے نا, اس پیک کا احسان چکا نہیں سکتے آپ. یہاں ایک دن 2 دن لیٹ کے دیکھیں ہم لوگ اتنا کرتے ہیں, وہ ماشاءاللہ کتنا خرچ کرتے ہیں دیکھیے. لہٰذا عرب حکومت کے بارے میں کوئی بھی ہمیں غلط چیز آئی تو مکمل طور پر اسے اپنے کانوں میں نہیں رکھنا چاہیے. اللہ نے بھی کہا لوگو ہمارے راستے میں جو محنت کرے گا وہ کیا ہو جائے گا, آگے بڑھ جائے گا. اس وقت مجھے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بات یاد آتی ہے. معلوم ہے نا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم دین. یہ وہ شخصیت ہے ہندوستان کا ہر مسلمان طبقہ اس کی شخصیت کو اپنے پیچھے کھینچتا ہے. ان کے کیا کیا احسانات ہیں دیکھو. میں اپنی تقریر کو سیاسی موضوع بنانا نہیں چاہتا. ان کا سب سے بڑا احسان کیا تھا معلوم؟ ان کا سب سے بڑا احسان ایسا تو ہے جو ہمارے سلفیان ہند بھی نہیں جانتے. مولانا یوسف کاکا نمری رحمہ اللہ ابن تیمیہ پر اردو میں کتاب لکھے, اس کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں دیکھو ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے, انہوں نے ہندوستان والوں کو بتایا کہ ابن تیمیہ کون, ابن القیم کون. ورنہ تو امام الہند ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ سے پہلے ہندوستان میں ابن تیمیہ کو کوئی بھی نہیں جانتا, ابن القیم کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. معلوم ہے ماشاءاللہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ جب ہندوستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے تو کیا روب و جلال تھا. ہمارے استاد محترم حافظ الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, جب ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے, اس وقت کے غیر مسلم رہنما وضو کے پانی ڈالنے کے لیے لڑ لیتے تھے. اللہ اکبر, یہ بات. اور اپنے ہاتھ میں جانی نماز لے کھڑتے تھے, آزاد لو پڑھو یہ پڑھو یہ. اور ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کانگریس میں جا کر کوئی برا کام نہیں کیا, مسلمانوں کی نمائندگی کر کے ماشاءاللہ اتنا احسان کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بات, ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم کون, ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. آج ہندوستانی مسلمان تعلیم میں کہاں ہے ذرا دیکھ لیجئے, تصور کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ. لہٰذا محنت کر کے وزیر تعلیم بنے, لیکن آج دیکھتے ہیں کہ دلتوں سے بھی زیادہ برا ہے ہمارے لوگوں کا حال. ہمارے بچے ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں, ہمارے بچے غنڈا وہ کیڑی پرکیاں بن جا رہے ہیں. کیوں؟ تعلیم نہیں ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو تعلیم سے دور مت کرو. اسی لیے بولتے سب سے بڑی جہالت عقیدے کی جہالت. اگر یہ ہمارے اندر آئے گی, علم کے بغیر یہ امت کبھی ترقی نہیں. اسی لیے کیا کہ اقرا پہلے آئے, اقرا پڑھو, کہاں ہے تعلیم؟ ہی نہیں ہے. لہٰذا تعلیم کے بغیر امت کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی. لہٰذا تعلیم دو, تعلیم کو عام کرو, اور تعلیم کے لیے خوب خرچ بھی کرنا چاہیے. ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ ایک بات بولتے ہیں اپنے ویڈیوز میں, بڑی اچھی لگتی ہے. ہماری قوم کی بڑی پریشانی یہ ہے, لاکھوں پیسے خرچ کر کے شادی محل بناتے مگر اسکول نہیں بناتے. ہمارے شادی محل بہت ہیں, شادی میں کتنا خرچ کیا جاتا ہے, لیکن تعلیم میں کہاں ہے. ہمارے پاس تو وہ مطلب غریب بچے جن کے پاس پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ کیا نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, وہ تڑپ جا رہے ہیں. بلاری میں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا کیے, یہاں تعلیم کے لیے اچھی ہیں, اور جامعۃ الحسنات میں شاید یہ مدرسہ وہاں بھی جا رہا ہے, اور 1000 بچیوں کا ایک ٹارگٹ لے کر چل رہے ہیں. یہ تعلیم کا موقع, تعلیم میں آپ کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے. یہ اساتذہ, یہ معلمات اتنے ہیں. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ان تمام مواقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں, اس سے بڑا اور کوئی بدبخت نہیں ہوگا. لہذا تعلیم کے میدان میں امت کو بہت آگے بڑھنا چاہیے, علم نافع حاصل کریں, اور ہر ایک کو سب سے پہلے مسلمان بن کے ڈاکٹر, ہر ایک ڈاکٹر ہونا, انجینئر ہونا, IPS ہونا, سب میں ہونا چاہیے. جب تک آگے نہیں بڑھتے ہندوستان کے نقشے کو ہم بدل نہیں سکتے. اس کے بعد سورہ روم کا آغاز ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 5 نمازوں کا تذکرہ فرمایا. قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. کیرلا میں کچھ لوگ ایسے ہیں بولتے ہیں 3 نمازیں پڑھتے, 2 نمازیں پڑھتے نہیں ہم, اس لیے کہ قرآن میں 3 نمازوں کا ذکر ہے. یاد رکھیے, یہ ہمارے معاشرے میں ایک فرقہ بھی اہل قرآن کافی ہے, حدیث کافی نہیں. حدیث نکو ہم نا,
کیسے حدیث نہیں ہونا؟ اللہ فرماتا نماز پڑھو، نماز کا طریقہ کہاں ہے؟ حدیث میں ہے، لہٰذا حدیث پر عمل کیے بغیر دنیا اور آخرت میں کسی کی نجات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں یہ بھی فرمایا، لوگو اللہ نے پیدا کیا تم کو جب تم کچھ بھی نہیں تھے، لہٰذا قیامت کے دن اٹھانا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا مثالیں دی، دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا، دیکھو بنجر سکی زمین کو اللہ بارش بھیج کے گلی کرتا اور اس میں چیز اگتی بھی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بارش کو بھیجے گا اور تم اپنے قبروں سے اٹھو گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں نشانیاں بتائیں، پیدائش، بیویاں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ شادی نہیں کرتے ان سے پوچھو بیوی کیا ہوتی ہے۔ ایک عورت ہم اپنے گھر سے تھوڑی دیر کے لیے چلی جاتی تو گھر کا کیا حال ہوتا ہے، دیکھو یعنی امی جو ہوتی ہے بچوں کو چھوڑ کر کے، شوہر کو چھوڑ کر کے آدھا گھنٹہ اگر چلے جائے تو گھر کا کیا حال ہوتا ہے۔ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کا جو نظم رکھا ہے یہ بہت بڑا نظام ہے۔ یہ اب دیکھتے ہیں دوسرے مذاہب میں شادی نہیں کرتے، بدھ مت میں بھی ہے، جین مت میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے عیسائیوں میں، عیسائی عورتوں کو دیکھتے ہیں اب سنیاسی، وہ شادی نہیں کرتے، کیا بولے تو نہیں، اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں شادی کے 3 فائدے بتائے۔ کیا کیا فائدے؟ کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم کو سکون ملے گا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے درمیان میں جذباتی محبت بھی پیدا کرے گا اور دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ثابت ہوں گے۔ شادی کا پہلا فائدہ کیا؟ سکون۔ کیا آج ہم شادی کر کے پریشان ہیں؟ پریشان ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ شادی کرنے میں یا لڑکی کے انتخاب میں یا نہیں تو پھر داماد اور بہو کے انتخاب میں کہاں تو بھی شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آج کل تو دیکھتے ہیں لاکھوں کا خرچ کر کے شادی ہوتی ہے، دوسرے تیسرے دن خلا طلاق کی وارداتیں پیش آتی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں امت مسلمہ میں یعنی حقیقی طور پر خوش ہیں بولے تو 10-15% ہی۔ اچھا اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچے بڑے ہو گئے بول کے شوہر کے ساتھ ہیں، ایسی بیویوں میں ملیں گی آپ کو، ہو گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں بچیوں میں آج کل صبر بھی نہیں ہے، شادی کرے فوراً آ گیا، کیا ہے کیا جی کیسے مرد بنے تو شادی کر کے دے جی تمہیں۔ دیکھو اپنے ماں باپ کو اگر کھلا ایسا بولتے، اور اس طریقے سے ہمارے درمیان میں غلطی یہ بھی ہوتی ہے، وہ کیا بولے تو لڑکی کا جب رشتہ طے کیا جاتا ہے بچی کو بولنا تمہارا انہیں شوہر، کہاں بولتے بتاتے بھی نہیں، فوٹو بھی نہیں بتانا، یہ سب کام ہوا۔ اب اسے نہیں بتائے، ایسے ہی زبردستی شادی کرا دیے۔ تو نبی کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا، ایک صحابی کی شادی ایک زبردستی صحابی سے کرا دی گئی، وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کری تو آپ نے پوچھا کیا تم اس کے ساتھ رہنے کو پسند کرتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، فرمایا خلا لے کر چلی جاؤ۔ لہٰذا جس کا رشتہ ہوتا ہے اس کو سامنے سے بتاؤ یا نہیں تو فوٹو بتاؤ، یہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ اگر انہیں ناپسند کرتا ہے تو ناپسند چھوڑ دو۔ ایسے ہی تو ہوا، وہ پرسوں عبد الرحیم سگری حفظہ اللہ کے ویڈیو کلپ سن رہے تھے، وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، دیکھیے یہ سب ہمارے علماء ان کو سب سنتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ، جنہوں نے پورے ہندوستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کیا کیا، ایک تحریک شروع کی، اور دیکھتے ہیں ماشاء اللہ ہندوستان میں کیا کیا آج ماشاء اللہ لڑکیوں کی تعلیم کے ادارے کتنے کھل گئے ہیں۔ مولانا غور سے نہیں، یہاں خواتین بھی ہیں، مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ ایک وقت ایک لڑکی کا نکاح پڑھانے کے لیے پڑھانے گئے تو کیا ہو رہا ہے، جا کر پڑھانے گئے تو وہ لڑکی نکاح پڑھانے سے پہلے آ کے شیخ سے بات کرتی ہے، شیخ دیکھو میں کوئی جاہل عورت نہیں ہوں، جس مدرسے کی آپ نے بنیاد ڈالی اسے مدرسے کی میں فارغہ ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے مجھے کتاب و سنت کی تعلیم دی، آپ نے مجھے بتایا عقیدہ کیا ہے، آپ نے مجھے بتایا شرک کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے آپ میرا نکاح پڑھانے آ رہے ہیں، مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ میرا شوہر بدعتی ہے، میرا شوہر قبر پرست ہے، میرا شوہر نعوذ باللہ شرک میں مبتلا ہے۔ شیخ میں اس لڑکے سے ہرگز شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر پورے شادی محل میں ایسا ماحول پیدا ہو جائے تو لوگوں کی بیمار لوگوں کا کیا حال ہوگا، لڑکی کے باپ پر کیا گزرا ہوگا۔ وہ لڑکا تو اصل میں رونے لگا۔ مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کو اللہ جزا خیر دے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ دیکھو اس محفل میں ماشاءاللہ کیسے اصلاح کرتے ہیں، لڑکی کی بات سن کر تو ان کو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
گئے میں نے بہت بڑی غلطی کیا. فوراً جا کر لڑکے کو سمجھانے لگے دیکھو جو تمہاری بیوی بننے جا رہی ہے وہ اصل میں ہماری مدرسے کی فارغہ ہے, عالمہ بچی ہے, اس کی توحید صحیح ہے, اس کی نماز صحیح ہے, وہ کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارتی ہے. تم بدعت میں ہو, شرک میں ہو, خرافات میں ہو, لہٰذا وہ لڑکی تم سے شادی کرنا نہیں چاہتی ہے. وہیں مختار احمد ندوی رحمہ اللہ اس لڑکے کو دعوت دینے لگے توحید کی. وہ لڑکا روتے ہوئے ماشاءاللہ توحید پرست بن گیا. بعد میں مختار احمد ندوی رحمہ اللہ نے نکاح پڑھایا. ایسے ہوتے ہیں علماء, ایسے ہوتے ہیں ربانی علماء. اس لڑکی کی ہمت پر ہمیں داد دینا چاہیے. کیسے اس نے اپنے مطلب وہ علم آتا ہے تو انسان کو جرأت آتی ہے. اگر اس کے اندر جہالت ہو تو کیا دستخط ڈالو تو کیا معلوم ہوتا اسے کون بن رہا کون نہیں بن رہا. لہٰذا اپنے بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. آپ نے اپنے بیٹیوں کو کس کس کے حوالے کیا؟ بات لمبی ہو رہی ہے. آپ نے اپنے بیٹی کو حوالے کیا عثمان کے. ایسے حیا رکھنے والے داماد جن کو دیکھ کر بھی فرشتے شرما جاتے تھے. اللہ اکبر. جب رقیہ کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو بھی دے دیا. ذوالنورین بولتے ہیں ان کو. آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کس کو دیا؟ آپ نے حیا رکھنے والے علی رضی اللہ عنہ کو دیا. کیا معلوم ہوا؟ اپنے داماد کو لانا ہو تو کیا کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے موٹے پٹانا سے ہمیشہ بولتے رہتا ہوں میں, وہ ہم لوگ کیا کرتے داماد کیسا رہنا بولے تو ہیرو بننے کے لیے بیوٹی پارلر کرنے کے بعد جو شکل ہوتی ویسا رہنا, انہیں لال بالا والا رہنا, فلاں ہونا. یاد رکھو یہ خوبصورتی کیا گھول کر پینے کی ہے. اگر آپ اپنی بچی کو ایسے لڑکے کے حوالے کر رہے ہیں جس کے اندر دین نہیں ہے, جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, وہ اپنے بچوں کو کیا بنائے گا؟ تمہاری نسل آگے چل کر کیا جائے گی ذرا سوچئے. اور اسی طریقے سے بہو لانے کی بات ہوتی ہے تو اس وقت یہ بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں, ہماری عورتوں کو ہم رشتہ طے کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. ہماری عورتیں پہلے کیا کرتی ہیں معلوم؟ جاگتے ہی گھر دیکھتی. خاص گھر تمہارا یہ بینک بیلنس کتنا ہے, کاراں کتنے ہی, تمہیں کون سے خاندان والے, سید یا نہیں تو پھر شیخاں لبے, تملاتی زبان, کتنے بھائیاں بہنا, کیسا. اللہ اکبر. ایسے معلوم ہوتا IPS آفیسر سے خطرناک انٹرویو لیتی ہماری خواتین. حقیقت یہی ہے. میں تو بولتا ہوں اپنی خواتین کا ذرا مائنڈ مطلب کیا کرو, برین واش کرو. وہ تو جا کیا پوچھنا, خبر کے سوالہ پوچھو, تمہارا رب کون, تو یہ بولتا ہوں پوچھو تمہارا نبی کون, تمہارا دین کون. ہماری خواتین بھی ایسی, اللہ رحم فرمائے. یاد رکھیے اگر کسی سے رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں, اگر اس کے اندر عیب ہے, عیب کو چھپانا چاہیے. اگر آپ عیب کو نہیں چھپائیں, باہر بولنے کو پھرے, وہ لڑکی بیٹھے گی تو گنہگار آپ ہوں گے. کیا کرتے ہیں ہماری خواتین؟ جاتی ہیں گھروں میں, سب سے پہلے مانگ میں بالا دیکھتے, سفید بال ہے کیا, یہ کالے بال لے کر کیا کرتے ہیں آپ, چہرے کی خوبصورت دے کر کیا کریں آپ. دیکھو جس لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہو وہ کوئلے کی طرح ہو مگر دیندار ہو تو یہی افضل ہے. بس کیا خوبصورتی, یہ حسب و نسب, یہ خاندان کب تک یہ مرنے تک. اسی لیے دیکھو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی شادی بلال سے کرائی. بلال کون؟ کالے کلوٹے, ان کی ماں بھی کالی کلوٹی, مگر دل کیسے تھا؟ ایمان سے منور تھا. تو اس طریقے سے ہماری خواتین جب جاتی ہیں, ایسی خواتین کو بھیجو جو دیندار ہیں. اور ہمارے پاس یہ بھی ہے, لوگ عالم سے عالمہ سے شادی کرنے میں بڑا کتراتے, بولتے ہیں عالم سے شادی کرے تو بھوکا رکھتا بولتے ہیں. میں تو بولتا ہوں عالم اپنی بیوی کو جتنا کھلاتا دنیا میں کوئی نہیں کھلائے گا. یاد رکھو اللہ کی قسم, دنیا میں جتنے علماء کبھی اپنی بیویوں کو بھوکا نہیں رکھتے. یہ بات لکھ کر رکھ لیں آپ. اب اسی اور عالمہ سے وہ کیا ہے, لڑکیوں کے مدرسوں میں تربیت برابر نہیں ہو رہے, اس لیے کیا ہو رہا ہے, وہ عالمہ سے لوگ شادی نہیں کرتے. لہٰذا یہ لڑکیوں کے مدرسے میں تربیت کا سسٹم اچھا کرے تو ماشاءاللہ ہمارے مدرسے سے عائشہ بھی پیدا ہوتی, ام سلیم بھی پیدا ہوتی, فاطمہ بھی پیدا ہوتی. لیکن ضرورت ہے تربیت کے سسٹم کو اچھا کرنے کی. اور اسی طریقے سے ہم لوگ ایسا بھی کرتے, وہ بیچ میں بروکر کو لاتے. اب یہ بروکر کیا کرتا ہے, پورے فوٹو دیکھتا ہے, یہ بھی غلط ہے. اور پیسے دینا, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو marriage.com کچھ ہے شاید, اس میں بھی ڈال دیتے ہیں فوٹو پکڑ کے. اور بڑا افسوس ہوتا ہے, معلوم ہے فیس بک پر تو کچھ غیر مسلم لڑکوں کے پیجز ایسے ہیں جس میں تو لاکھوں مسلمان لڑکیاں ہیں.
ہماری عورتوں کے لڑکیوں کے غارت آنے کے لیے سب کافی ہیں، لہٰذا ان تمام سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور اس طریقے سے شادی میں اور ایک بات بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہے، شادی میں یہ پورا خرچ ہمیں دونوں مل کر ڈیوائڈ کر لیں گے۔ کیا 2 ٹیم ہے؟ ایسے کر لیتے ہیں آپ؟ کہاں ہے یہ بات؟ یہ بڑھ کے عبدالعظیم صاحب نے ماشاءاللہ تقریباً 4 5 6 خطبے دیے، اس میں تو قوم کو ایسے خطرناک انداز سے جھنجھوڑا، بنگلور درست میں جا کے سنیے آپ، باپ کو غیرت آ جاتی، لڑکی کے باپ کو غیرت آ جاتی۔ پورا خرچ کرنے کی ذمہ داری کس کی؟ شوہر کی۔ 1 روپیہ بھی لڑکی والوں کی طرف سے اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب بات کرتے وقت کیسے لوگ بات کرتے ہیں، ہمارے 450 آدمی آتے، تمہارے اندر کھلانے کی طاقت ہے کہ وہ طاقت نہیں تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہو۔ تو اس طریقے سے یہ سب باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ شادی کو آسان کرو، ہم نے زنا کو آسان کرے شادی کو مشکل کر دیا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ہمارے معاشرے میں شادی کے دل سے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ہیں جو گرل فرینڈ بائی فرینڈ غلط طریقوں سے اپنے طریقے پورا کر رہے ہیں۔ لہٰذا لڑکیوں کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں نا، لہٰذا ان کے بارے میں مکمل طور پر یہ کرو۔ اور اسی طریقے سے شادی کی بدعت و خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بعض شادیوں میں ہم نے دیکھا وہ مطلب نکاح پڑھانے سے پہلے مسلمان بناتے اسے، بعد میں نکاح پڑھانا، اور کیا کیا کرتے معلوم؟ اللہ اکبر، اللہ رحم کرے، وہ مہر کی وہ چیز آتی، اس میں امام پھکتا، وہ جا کو پنانا، اس کے بعد پہلے مرتبہ بیوی کے پاس گئے تو درود 3 مرتبہ پڑھ کو سر پر پھونکنا۔ چاول کی رسم، ہلدی کی رسم، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ عبادتوں میں سلفی ہیں اور ہم رسم و رواج میں یہود و نصارہ سے بدتر ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما، یہود کہاں ہیں؟ شادی گھر کی دہلیز پر کھڑ کے ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ جلیل القدر صحابی، شادی ہو گئی تو رسول اللہ کو نہیں معلوم ہے، آپ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں میں زعفران دیکھا، جیسے میں عطر لگایا ہوں، کیا یہ بولے رسول اللہ شادی ہو گئی؟ وہ عبد الرحمن، اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا اے عبد الرحمن مجھے شادی میں نہیں بلائے؟ آج کل تو شادی میں نہ بلانے کو لے کر کتنی رشتے ٹوٹ گئے معلوم؟ انہوں ہم نہ نہیں بلائے، انہوں ہم نہ حیثیت نہیں دے۔ کیا معلوم ہے؟ اگر آپ کے رشتہ دار کی شادی ہے تو آپ کو جا کے خود کے کھڑ کے شادی کرانا ضروری ہے۔ میں اپنے والد کا تجربہ بتاؤں، میرے والد مرحوم تقریباً 2013 میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے بہنوں کی شادی کرائے تو اپنے چچا وغیرہ کو ہرگز نہیں بلاتے۔ کیا بولتے؟ چاچا کو، پھپھو کو، تمہاری بھتیجی کی شادی ہے، تمہیں خود آگے کھڑ کے کرنا۔ کیا تم نہ بلانا رخہ دے کر کے، اور وہ بھی رخہ کھڑ کو دینا، بیٹھ کو پھینک کو چلے گا انہیں، شادی کو نہیں جاتا میں۔ اللہ اکبر، یہ تکلفات کہاں ہیں؟ شادی میں دعا دو۔ نکاح کیا ہے؟ آسان ہے، نکاح آسان ہے۔ اور اس کے بعد وہ اختلافی مسئلہ آتا ہے، کیا نکاح کے بعد دخل ہو کچھ ولیمہ ہونا، کیا بھی شرط نہیں ہوا تو بہتر ہے، ورنہ اس کے بغیر بھی ولیمہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا نکاح میں، ولیمے میں، اس کے بعد ہم لوگ جو ولیمہ وغیرہ کرتے ہیں اس میں اسراف بھی بہت ہوتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں زیادہ کون کھاتے پر تو کتے کھاتے ہیں۔ جب دستر لپیٹا جاتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، اس میں پانی کے بٹالہ ہوتے ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ میں امت کو رونا نہیں لو رہا ہوں، آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، ان تمام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ویڈیوگرافی، ہماری خواتین کو پورا پارٹیشن کر کے کر لیے، اب انہیں جا کے پوری فوٹو لے رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ یاد رکھیے، اگر ہماری شادی میں بدعت و خرافات اور رسم و رواج آئیں گے، یہ شادی کے 3 فائدے نہیں آئیں گے، نہ تو سکون ملے گا، نہ تو اللہ دلوں میں محبت پیدا کرے گا، تو نہ رحمت ملے گا۔ صحابہ کرام کو دیکھو ماشاءاللہ، شادیاں ہو گئی تو طلاق اور خلا کے واردات بہت کم دیکھیں گے حضرات صحابہ کرام میں۔ اللہ اکبر، اتنا مل جل کے رہتے تھے، تصور نہیں کریں گے آپ۔ کہیں ہے ابن عمر کا طلاق کا ایک واقعہ ہے، 1-2، پورے صحابہ میں، لاکھوں صحابہ میں اگر دیکھ لے تو 50 کا بھی تناسب دیکھ لو، مگر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کیسے جوڑ کر رکھا تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، میں نے اپنے بیوی کے ساتھ 30 سال گزارے۔ یہاں خواتین ہیں، دیکھو، امام احمد کی بیوی جیسے بننا ہماری خواتین۔ بولتے، میں نے اپنے بیوی کے ساتھ 30 سال گزارے، کبھی لڑنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دلوں کو مکمل طور پر جوڑ کے رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کے بارے میں بتایا، نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ آج امت میں دیکھتے ہیں خالی رات بھر جاگنا، دن بھر سونا، یہ تو الو کا کام ہے نا۔ یہ اللہ رات کئی کو اندھیری بنایا، تمہیں موبائل وائبریٹ بلا مطلب بنا لے کو نا کہنا، اللہ تعالیٰ نے رات کو اندھیرا کیوں بنایا؟ انسان اندھیرے کو پسند کرتا ہے، اس لیے بنایا۔ اگر ہم لائٹاں ڈال لے کے جگتے ہیں تو قانون فطرت کے خلاف ہے یہ۔ اس طریقے سے یہ راتوں میں جو نیند نہیں کرتے، اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ بہت بڑا نقصان کیا؟ نماز فجر سے امت محروم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے مرکز میں 4 صف آ رہی ہے، وہ نماز فجر میں شاید 1
ایک صفت سمٹ جاتی ہے، نہیں آتے نماز کے لوگ، عید کے دن ختم۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی کہا بجلی دے کر اللہ تم کو ڈراتا ہے، اللہ نے یہ بھی فرمایا ہر ایک کو اس کا حق دو، اللہ نے کہا سود سے بچ کر رہو، فساد دنیا میں برپا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بھیجتا ہے۔ سورہ لقمان میں کچھ چیزیں ہیں، اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیے لقمان کون تھے، یہ بھی بڑا اہم ہے تربیت اولاد کا، انشاءاللہ 1:30 بجے تک اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ لقمان کون تھے؟ یہ اصل میں ایک نیک آدمی تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لقمان بولے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پائے جانے والے ایک نیک آدمی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی حکمت دی تھی۔ ایک بات بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ گانا بجانا میوزک امت کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے، جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے نوجوان میوزک کے گانوں کے بڑے دل دادا، اگر آپ گانے نہیں سنیں ایمان گھٹتا نہیں، اور جب تک وہ میوزک نہیں سنتے اس وقت تک انسان کو سکون نہیں ملتا۔ یہ گانا بجانا شیطان کا قرآن ہے، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اور آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے جب ہمارے پاس فون آتا نہیں، وہ فون میں بعض مرتبہ وہ رنگ بجتی میوزک، اس سے بھی بچ کر رہنا چاہیے۔ علماء اتنا بولتے ہیں کیا تم دوسرے رکھ لو، آپ بعض لوگ اذان رکھتے اللہ دباؤ، اذان نہیں رکھنا چاہیے رنگنگ ٹون پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان ایک شعیرہ ہے، اس کی عظمت ہونا چاہیے۔ اگر آپ اذان رکھ لیے لیٹرین میں چلے گئے تو اذان وہاں بھی دیتے ہیں آپ، غلط ہے نا یہ اذان۔ یا اسی طریقے سے وہ قرآن کی آیت نہیں رکھنا چاہیے، دعا رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ اذان قرآن کی آیت وغیرہ رکھنے سے جہاں تک ہو سکے بچیں۔ تو نوجوانوں سے ہماری گزارش ہے جہاں تک ہو سکے یہ میوزک اور گانوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ میں جانتا ہوں ایک ایسی لڑکی کو، دیکھیے میں ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہوں جس کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ والد کا انتقال ہوا تو بچے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے، لیکن وہ لڑکی گانے سن رہی ہے۔ کیا بولتی ہے معلوم؟ جا کے پوچھے تو ابا مر گئے، وہ اصل میں بہت یاد آ رہے ہیں، گانے سن کو غم ذرا مٹا لیں گے سوچ رہی ہوں۔ اب اس میں قصور کس کا؟ باپ کا قصور۔ باپ اگر بچے کو نیک بناتا، ولد صالح یدعو بن کر جو ہے مکمل تو دعا کرتے۔ بات لمبی ہو رہی ہے۔ لقمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جو ہے حکمت دی تھی، اور لقمان کی بڑی حکیمانہ نصیحت۔ اور آج کل بھی ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرنے جاتے ہیں، لیکن نصیحت کا طریقہ نہیں آتا۔ کیا بھی غلطی کرے نماز میں تو بولے تمہارا بچہ نماز میں پڑھ رہا ہے، غور سے درندر مار رہے اسے، ایسا نہیں کرنا۔ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہوں حکیمانہ انداز سے کرو۔ کیا کرے؟ دیکھو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کیسے بات کرتے، دیکھو اے میرے پیارے بیٹے، رے آرے جارے تھو دلندر نہیں، یہ الفاظ بولے تو سامنے والا کیا سمجھتا؟ میرے باپ کے دل میں میری عزت نہیں تو کیا سننا، جاؤ جی، عزت بولتا الفاظ۔ لہٰذا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اسے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اپنے بچوں سے جب ہمیں خطاب کرنا ہو تو ایسے پیار بھرے انداز میں خطاب کرنا کہ ہماری بات ان کے دل میں تیر بن کر اتر جائے۔ یہی تو ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حسن مدینے گلیوں میں جاتے تھے، کھجر گھوم کر لیے، اللہ کے نبی بولا تھوکو تھوکو تھوکو، ہمیں رہتے تو ایسا مرتے بچہ نیچے گر جاتا تھا۔ یہ ہماری تربیت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اپنے بچوں سے خطاب کرو تو اچھا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے 2 کان تھے، آپ کو بھی 2 کان ہے نا، بولتے اے 2 کان والے انس، یہ ہوتا ہے خطاب کرنے کا انداز۔ سب سے پہلے بیٹے شرک سے بچ جاؤ، اپنے بچوں کو شرک سے بچاؤ۔ ہمارے بچوں کو دیکھتے انہیں بھی تعویذ ڈالنے کو، انہیں بھی تعویذ ڈالنے کو ہے، ہم اپنے بچوں کو آستانوں پہ خانقاہوں پہ لے جاتے ہیں۔ میں بار بار بولتا ہوں یہ وہ بتی کا کچرا اٹھا کے یہاں لگا رہا ہے، انہیں بھی اٹھا کے لگا لے رہا ہے، انہیں وہ اٹھا کے فوراً کھا لے رہا، نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا یاد رکھو اپنے بچوں کو مسجد لاؤ، شرک سے دور رکھو۔ اور آپ یہ حسن دیکھیے ہمارے اس زمانے میں اس وقت اپنے بچوں کو موبائل کے فتنے سے بچانے کے لیے میں اگر آپ کے سامنے لمبی تقریر کروں، اس تقریر کو چھوڑ کر ایک بات ہے، اپنے بچے میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اللہ کا ڈر پیدا کر لیں گے نا، ہمارے بچے بھی کبھی غلط چیزیں نہیں دیکھیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی شرارت سے نجات پانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ان کو دے دیتے ہیں، انہوں کہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اور آج کے بچے تو اتنے فارورڈ ہیں، ہسٹری میں جا کر کیا دیکھے پورا ڈیلیٹ کر کو باپ کے پاس اللہ کو موبائل دیتا ہے۔
یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ بچے سے بولو بیٹا جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ کی نگاہیں تمہارے اوپر ہیں۔ CCTV کیمرے سے کتنا ڈرتے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے بچوں کے اندر پیدا کر کے موبائل دو سب کرو، ہمیں ڈر پیدا کرے بغیر ہلاکت کا آلہ دیا لے، بعد میں معلوم ہو رہا ہے ہمارے 6 سال کے بچے کو وہ بات معلوم ہو گئی جو اسے 20 سال میں معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو پرانے زمانے میں 20 سال پہلے بچے کیسے ہوتے معلوم نہیں تھا، ڈیلیوری کیا معلوم نہیں تھا۔ یہ شارٹس وغیرہ میں تو اتنی بے حیائی ہے، ہمارے گود میں پلنے والے بچوں کے فطرت کو ہم بچپن سے خراب کر ڈالا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے سے اپنے بچوں کیا بولتے ہیں، اے میرے بیٹے کہیں بھی ہو، اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اللہ اس کو لے کر آئے گا۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں، بولتے ہیں بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو اور صبر پیدا کرو، یہ بہت اچھا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ ہر جگہ 5G آ گیا ہے، ہم بچے کیا چاہتے ہیں، ایسا چٹکی مارتے ہی ہر چیز آ جانا۔ یاد رکھیے جتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہو جائے مگر صبر کے بغیر تو زندگی نہیں گزرتی، یہی کہتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام۔ اور حضرت لقمان بولتے ہیں بیٹے تکبر بھی نہیں کرنا۔ وہ آج کل ہمارے بچے ہیرے کو دیکھ کر کیا کرتا، عید کے دن کالا چشمہ لگایا سچ، ہاں تکبر چل کے جا رہا ہے، کس کا دیکھ رہا ہے، ہیرو کا دیکھ رہا ہے۔ وہ ہمارے مرد و خواتین کو بھی وہ تکبر آ جائے، تکبر کبھی نہیں کرنا۔ یہ تکبر کیا ہے، تکبر ابلیس کی سنت ہے یہ، لہذا اپنے بچوں کو بچا کر رکھو۔ ہمارے بچے یہ حد سے فطرت ہے، بیٹا وہ حد سے کیا ہو جائے گا، یہ حد سے پی تو بولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس ہاتھ سے پیتے ہوئے دیکھا تو کہا دیکھو تمہارا یہ سیدھا ہاتھ کبھی تمہارے منہ تک نہیں جانا، بد دعا کر ڈالے۔ وہ بولتے ہیں میں کبھی بھی سیدھے ہاتھ سے کھانا گیا تو میرا ہاتھ منہ تک نہیں گیا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں تکبر سے نہیں چلنا بلکہ اپنے بچوں کو سکھانا، کیسا چلنا، بیمار چلے سکا بھی نہیں چلنا، تکبر چلے سکا بھی نہیں چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چلنے کا طریقہ سے کیسے چلنا بولا، دیکھیے میرے طرف آپ گویا اوپر سے ایسا اتر رہے ہیں، ویسا سینہ ایسا سامنے کر کے چلے تو کیا ہوتا، چلنے میں آسانی ہوتی۔ اگر آدمی پیٹ ایسا کر لے تو چلنے نہیں ہوتا۔ تو ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چلنا بھی سکھایا ہے۔ اور ایک بات یہاں خواتین ہیں ان سے کہنا چاہوں گا، مسجد کو آئے تو کنارے سے آؤ۔ آپ نے فرمایا عورتوں کو بیچ کے راستے میں چلنے کا حق نہیں ہے، لیکن کہاں ہے آج کل تو ایسا ہے ہمیں چل کر جا رہے ہیں بولے تو ان سے ہمیں بچنا پڑتا ہے، کبھی کبھی تو ایسا ٹکر مار کے چل جا رہے ہیں، یہ غلط بات ہے یہ۔ لہٰذا خواتین چلے تو کنارے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کیا بولتے ہیں، دیکھو خواتین نکل جا رہے ہیں، نکلنے کے بعد جانا، ایسے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹے اور ایک بات کہا بیٹے آواز بات کرنا، ہلو بات کرنا۔ آج کل ماں باپ سے، خالہ سے، نانا سے ایک بات کرنا، کیا بول رہے ہیں اس میں، کیا خاموش بیٹھنا، کیا یہ انداز۔ اور آج کل بچوں کا بیہیویئر دیکھتے آپ، گھر میں کھانا وقت پہ نہیں لا کر دیا تو تم نہ معلوم نہیں کیا وقت پہ اسکول جانا سو لگ رکھا تو کب کھانا تو گرم کھانا ہے، ایسا گھروں کا ماحول بن رہا ہے۔ اس طریقے سے حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے بات کرو تو اچھی بات کرو، ورنہ یہ آواز اگر بری آواز میں بات کریں گے تو دنیا میں سب سے بدترین اگر کسی کی آواز ہے گدھے کی آواز ہے۔ تو علماء کیا بتاتے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا تو مثال بھی دے سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا 7 سمندروں کو سیاہی بنا لو، درختوں کو قلم بنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا غیب اللہ ہی جانتا ہے، وہ کیا 5 چیزیں سن لیجیے، کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کس کو ہے، اللہ کو ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ کو ہے، اور تیسرا کیا ہے، وہ بارش کب آتی، یہ 3، نمبر 4 کب بولے تو انسان کیا کمائے گا، کب موت آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے۔ آج ڈاکٹر بیٹھتا بولتا تمہاری پوری زندگی میرے ہاتھ میں ہے، میں بولتا ہوں وقت کا فرعون ہے، یہ خدا بن کے بیٹھ گیا ہے۔ لہٰذا یہ 5 چیزیں کون جانتا، اللہ ہی جانتا غیب۔ اب وہ بارش آتی بول کے بولتا ادھر بنگلور میں بارش ہوتی ہے، بنگلور میں بارش ہوتی ہے لیکن بارش نہیں ہوتی، لہٰذا معلوم کیا ہوا، یہ 5 چیزیں جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کی فجر میں پڑھتے تھے نا، جانتے نا کیوں پڑھتے تھے، یہ بتانے کے لیے لوگوں جمعہ کا دن بریانی کھا کر سونے کا دن نہیں ہے، جمعہ کا دن آخرت کی تیاری کی تجدید کا دن ہے۔ جب بھی جمعہ کا دن آتا سورہ سجدہ دہر پڑھ کے اللہ کے نبی اپنی امت میں بولتے لوگوں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو کبھی فراموش نہ کرو۔ اللہ کے نبی ہمیشہ بولتے، ایک پورے علماء بھی ہیں، عوام بھی ہے، یہ بات بول دینا چاہتا ہوں اصلاح ہوتی ہے۔ ہمارے اہل حدیث مسجدوں میں جمعہ کے دن فجر میں یہ 2 سورتیں پڑھتے، کوسے سجدہ بھی دہر، لیکن بعض لوگوں دیکھتے وہ اگر امام نہیں پڑھ اٹھتے کیا تمہیں نہیں پڑھے،
یاد رکھیے یہ پڑھنا مستحب ہے. کبھی کبھی امام کو چاہیے کہ وہ دوسرے صورتیں پڑھے. اب دیکھیے کبھی ہم تاخرات جاگتے دوسرے جمعہ آتا, اگر آپ سورہ سجدہ بھی اگر دہر پڑھ لے کھڑے تو کون پیچھے کھڑتا آپ کے؟ لہٰذا کبھی حرم میں دیکھتے کبھی اس کو چھوڑ دینا بھی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا, دیکھو یہ فرشتہ آتا نا ملک الموت, ہمارے بعض کتابوں میں یہ لکھ کر ہے کیا بولے تو وہ ملک الموت کا نام اسرائیل ہے. بچوں کو سکھا نہیں ہے نام کہیں بھی. اللہ کیا بولتا؟ قل یتوفاکم ملک الموت, موت کا فرشتہ, اس کا نام کہاں بھی اسرائیل نہیں آقا ہے. علامہ ابن کثیر مختلف علماء بتاتے ہیں کہ وہ نام صحیح نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی بتایا قیام اللیل کون کرتے ہیں. اللہ نے یہ بھی بتایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر و یقین کی وجہ سے ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں حکومت دی تھی. اس کے بعد سورہ احزاب شروع ہوتی ہے, اس میں کچھ خواتین کے بارے میں پیغام ہے, وہ بتا کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں. احزاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مختلف جماعتیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے جنگ کا ماحول پیدا کیا. یہودی مشرک سب ایک ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں. آپ نے صحابہ سے پوچھا جنگ کرنے آ رہے ہیں کیا کرنا؟ تو حضرت سلمان فارسی معلوم نا فارس سے آئے تھے, انہوں بولے یا رسول اللہ ہمارے ایران میں کیا کرتے ہیں خندق سمجھتے نا, خندق کھودتے. تو اللہ کے نبی بولے چلو خندق کھودیں گے. ٹھنڈی کے دن انسان گرمی میں کم کھاتا, ٹھنڈی میں زیادہ کھاتا, یہ تجربہ بتاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں اور حضرت صحابہ ایک پتھر باندھے ہیں. صحابہ کو بڑی بھوک لگی, کیا کرنا, کھودنے سے نہیں ہو رہا ہے. بعض جگہ تو ایک پتھر آ جاتا, آ کو صحابہ بولتے یا رسول اللہ پتھر نہیں ہٹ رہا کیا کرنا؟ نہ کرین کا زمانہ نہ کچھ زمانہ, مارے تو کلہڑ مارنا یا تو سبل یا پھوڑا مارنا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایسے ہی صحابہ سے راضی نہیں ہوا. حضرات صحابہ کرام بولتے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. اللہ کے نبی بولتے دیکھو صحابہ کرام تم کو بھوک کی شدت ہے کیا؟ میرے پیٹ پر 2 پتھر ہے. اللہ اکبر. نبی اپنے پیٹ پر 2 پتھر. اچھا یہ پیٹ پر پتھر کہیں کو باندھتے معلوم ہے, وہ بن لے تو کیا ہو جاتا, پیٹ کے اندر بھوک کا احساس ختم ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے. اسی دوران کھودتے جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اپنے صحابہ کی ہمت افزائی کیسے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے جا رہے ہیں, ایک جگہ مرنے سے نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی سے آگے بولے یا رسول اللہ یہ چٹن ہٹتی نہیں ہے, یہ آؤ. اللہ کے نبی بولے ہٹو. زور سے آپ نے ایک مارا, ماشاء اللہ روشنی نظر آئی. یہ بھوک کی حالت میں روشنی نظر آئی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے صحابہ کو کیسی خوشخبری دیتا ہے. آپ نے فرمایا میں یہاں کھڑے ہو کر روم و ایران اور قیصر اور کسریٰ کے محلات دیکھ رہا ہوں. کیمرے کا زمانہ بھی نہیں, ویڈیو ریکارڈنگ بھی نہیں. اللہ کے نبی بول رہے ہیں میں روم و قیصر اور کسریٰ کے وہ محلات دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا یہ بھوک کی حالت میں یہ خوشخبری سنائی گئی, انشاءاللہ میرے صحابہ ان تمام علاقوں کو فتح کریں گے. اللہ اکبر. ایسے ہی ہوا. اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا, اس واقعے کو بیان کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ, بڑے جلیل القدر صحابی. 9 بھانا ان کے, ایک بھائی 9 بھانا کو دیکھ رہا ہے ماشاء اللہ. تو انہوں کیا بولے اپنی بیوی سے جا کر کے میں بھوک کی حالت میں دیکھ رہا ہوں, نبی بھی کام کر رہے ہیں صحابہ بھی کام کر رہے ہیں, مجھے دیکھنے نہیں ہو رہا ہے. کس کی بھوک؟ نبی کی بھوک, صحابہ کی بھوک. کیا کرے دیکھو آدمی 29 مہمان نوازی کرنا جس کی اس کے پاس طاقت ہے. جا کر کیا بولے دیکھو بیگم کیا کریں گے, اصل میں جا کر بکری کاٹتے ہیں. بکری کاٹ کے سالن پکائے, روٹیاں پکا کر کے ماشاء اللہ جابر رضی اللہ عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. تو خدمت میں آئے تو آ کر بولنے لگے یا رسول اللہ یہ کھانا تیار ہو گیا ہے. بھوکے صحابہ کو سنے تو کتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے والے صحابہ کو پکارا, کہا اے خندق کھودنے والے صحابہ, جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے. خوش ہو گئے پورے, پتہ نہیں کتنے تھے, ہزاروں کے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے کہا جابر دیکھو وہ روٹی پکانے والے کو سالن پکانے والے کو بولو روٹی اور سالن کو میرے آئے بعد ہاتھ لگانا. اللہ کے نبی بھی صحابہ کرام میں پورے بھوکے کتنے دنوں کے بھوکے ہیں, وہ مل کر جابر رضی اللہ عنہ کے گھر جا رہے ہیں
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار دیکھو اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے، اگر چاہتے تو کھانے کے لیے بیٹھ جا سکتے تھے، مگر نبی کے اخلاق پر قربان جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی پکانے والے کو بلایا، دیکھو کیسا سپروائزنگ کر رہے ہیں۔ اب یہ دستر بچھا تو ہمیں سب سے پہلے جا کے بیٹھے تھے، نبی کا حال وہ نہیں تھا، سب سے پہلے بھوکے صحابہ کو لا کر بعد میں کھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے پاس کھڑے ہو گئے، گوشت کے پاس کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی پر آپ نے ہاتھ رکھا، روٹیاں بڑھ گئی، دونوں کا ملا کر دیے، پورے بھوکے صحابہ کھا گئے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بعد میں بھی کھایا، نبی بھی کھائے، جتنے خندق کھودنے والے صحابہ تھے پورے کھا کر چلے گئے۔ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں وہ روٹی اور گوشت کا سالن ویسے ہی مکمل طور پر کیا تھا، ایسے ہی بچا ہوا تھا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اس مادہ پرستانہ دنیا میں مہمان نوازی کی صفت بھی امت سے جا رہی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کبھی سحری کے لیے ترس جا رہے ہیں، کبھی افطار کے لیے 1 گھنٹ پانی کے لیے ترس جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ رمضان یہ مہینہ آتا ہے تو ہم کو دکھ درد بتاتا ہے، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرو۔ اگر آپ کے پاس کھجور ہے دوسروں کو کھجور دو۔ سفر میں بہت آتا ہے ماشاءاللہ، ایسے ایسے مناظر دیکھتا ہے ایمان ماشاءاللہ بڑھ جاتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر ہم نے ایک منظر دیکھا، وہ ٹرین گزر رہی ہے صبح 4:30 بجے، کچھ نوجوان وہ ٹرین میں آتا نا بیچنے والے، ایک یلو ہے اس میں سحری کا سامان لے کر ہر بوگی کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں بھائیو کسی کو بھی سحری کرنا ہے ہمارے پاس سحری کا انتظام ہے۔ حضرات صحابہ اکرام سے اللہ سے راضی نہیں ہوا، دلوں کے بڑے پاک، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے۔ غزوہ خندق ہمیں بہت پیغام دیتی ہے۔ ایک پیغام یہ دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے ٹھنڈی کے دنوں میں پیٹ پر پتھر باندھ کر جو ہے کیا خندق کھودی۔ اللہ وہاں فرماتا ہے اے مومنوں کی جماعت، ایسے مشکل اور کٹھن حالات میں صحابہ کرام نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، تمہیں بھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ وہاں یہ آیت آئی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس جنگ میں کیا کیا ہوا معلوم؟ اس جنگ میں کچھ کفار تو ایسے تھے وہ خندق کو پار کر کے مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ اللہ اکبر، اس جنگ میں کیا کیا ہوا دیکھو، بھوکے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں حضرات صحابہ کرام کے اوپر فرشتے اتارے، فرشتے آئے، اور اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیجی، دیکھو ہوا چلی مگر مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائی۔ ہوا کس کو نقصان پہنچائی؟ کفار مکہ کو نقصان پہنچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ کرام کی جماعت، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو لا کے مجھے خبر دے، کون اٹھے گا ٹھنڈ میں؟ ٹھنڈ میں کوئی نہیں اٹھتا، ہم ٹھنڈ میں تو نماز فجر کو بھی نہیں آتے، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پکارا، کہا اے نعمان اٹھ جاؤ، اٹھ گئے ہو۔ نبی پکارے کیسے نہیں اٹھیں گے؟ اٹھ گئے۔ دیکھو کہتے ہیں ہم جب ٹھنڈی کی دنوں میں مسجد کو آتے، شال کان میں روئی اور پورا جرکن پہن کے آتا ہے، یہ حضرت صحابہ کرام دیکھو جو وہ کہتے ہیں ٹھنڈی ہواؤں میں نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرامت کے طور پر یہ ہوا میں ٹھنڈی میں چل رہا ہوں، ایسے معلوم ہو رہا کہ میں حمام میں ہوں۔ اللہ اکبر، گرم ہوا، نہ تو کوئی سوٹر ہے، نہ تو کوئی جرکن ہے، نہ تو کوئی روئی ہے۔ اللہ کے دین کے لیے صحابہ نکل جاتے ہیں، غیب سے کیسی کیسی کرامتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ بولتے ہیں چلا گیا، گرم ہوا تھی، ماشاءاللہ پہنچ گیا۔ جب پہنچا زور سے ہوا چل رہی ہے، اب ہمیں کیا ہوتا کہیں راستے میں زور سے ہوا چلی، پہلے قدمہ کھڑے تھے کام مر جاتے ہیں بول کے، وہ اللہ کے نبی کا حکم تھا، وہ گئے، زور سے ہوا چل رہی ہے، ایسی خطرناک ہوا ٹینٹوں کو کھاڑ رہی ہے۔ ایسے وقت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ ٹینٹوں کے درمیان میں داخل ہو کر کے، اب ذرا تصور کرو ایک میدان میں جمع ہو گئے پورے، دور دور تک کہیں آبادی نہیں ہے، ٹینٹ اکھڑ جا رہے، پورے بھاگ جا رہے، نہ کرنٹ نہ کچھ ہے۔ حضرت کیا کرے انہوں، وہ دو دشمنوں کے درمیان میں ہاتھ ڈال کر اپنے آپ کو یہ بولے میں بھی تمہارا دشمن ہوں، یہ اصل چال تھی یہ۔ تو ٹھیک ہے،
چلے گئے وہ ماشاءاللہ، ہواؤں نے تو نعوذ باللہ پورے خیموں کو گھیڑ کے پھینک دیا۔ دیکھو کائنات میں اگر ہم صحیح ہیں، ہوائیں بھی ہمارے لیے ماشاءاللہ تائید کے لیے اتر جاتی ہیں۔ یہی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ قیامت کے قریب میں دیکھو، قیامت کے قریب میں ہر درخت، ہر پتھر کہے گا اے مسلمان آ، میرے پیچھے یہودی چھپ کر ہے تو اسے قتل کر۔ لہٰذا یہ کائنات بھی اگر ہم دین کے لیے اٹھتے ہیں تو ہماری تائید میں آ جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے، ان کی بات کو سن کر واپس آ رہے ہیں۔ واپس آئے تو پھر وہی چیز، ٹھنڈی میں گرم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو دیکھیے کیسا تکلیف کا احساس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا ٹھنڈ ہوتی ہے آپ کو؟ حذیفہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ یہ نبی کیا کرتے، اپنے جو جرکن پہنے تھے نکال کے ان کو پہنا دیے۔ ماشاءاللہ یہ اخلاق، اور یہ اخلاق آج بھی عرب میں ہم دیکھتے ہیں۔ وہ مکے کے ایک امام تھے خالد الغامدی، وہ آج کل نہیں ہیں، وہ ایک مرتبہ افریقہ میں گئے تھے۔ تو افریقہ میں جب گئے، وہاں کے لوگوں نے سندل کا ایک، سندل جانتے نا، سندل کا ایک ہار ان کو پہنایا۔ کیا کرے معلوم شیخ، اپنے ہاتھ میں گھڑی تھی نکل کے ڈال ڈالے۔ قرآن کا بڑا مسابقہ چل رہا ہے، کال آدمی ہے انہوں گو رہے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کیوں بھیجا معلوم ہو رہا ہے، اور وہ عرب نماز پڑھاتے وقت جو اوڑھتے نا، وہ بھی اٹھا کے ان کو پہنا دیا سامنے ماشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں گے ماہر موقعی کے ویڈیو بھی میں جانتا ہوں، ایک ہینڈی کیپ عمرے کو آ رہا ہے، نیچے ہے مطاف میں، تو ماہر موقعی اگر کیا کرتے ماشاءاللہ، امام حرم ہیں، اگر ہمیں چاہتے تو کون کے ہینڈی کیپ چلے جاتے، نہیں جھک کر اسے بوسہ دیتے، پیار کرتے۔ ایسے اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب میں رکھے ہیں، تو صبر سے، شکر سے حضرات صحابہ اکرام نے زندگی گزاری ماشاءاللہ۔ اس جنگ میں بہت سی کامیابی ہوئی۔ بولنا یہ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بہت کام کیا۔ اب یہ خواتین سے متعلق ایک 5 منٹ اس درس کے آخر میں ہم بتا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ایک کا نام زینب ہے۔ وہ زینب کون بولے تو اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی۔ اب وہ کیا ہوتی، بیٹے کی بیوی بہو ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ لوگ کیا بولے، زید ابن محمد، زید ابن محمد بولے نہیں، زید ابن محمد مت بولو، زید ابن حارثہ بولے۔ اچھا، زید کو زینب کو ذرا نہیں ہوا، ہو زید غلام اور زینب بہت بڑے خاندان کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ ان کے ہاتھ مجھے رہنے نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے زید تمہیں طلاق دیا لو، طلاق دیا لے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی زینب سے ہو جاتی ہے۔ دیکھو آج ہمارے ولی میں کیسے، نبی کے زمانے میں ولی میں کیسے ہوتا تھا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو بھی ولی میں فرمائے، ولی میں جو بھی آپ نے کیے، یہ کس کا، یہ پورے رسولوں کے سردار کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ آپ نے 11 شادیاں کی، آپ کے ولیمے میں ستو ہوتا، آپ کے ولیمے میں کھجور ہوتا۔ آپ نے کبھی نام و نمود کے لیے ولیمے نہیں کیے، آپ نے اپنی حیثیت ولیموں میں نہیں بتائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے بیویوں کے ولیمے میں ایک صحابی بیوی کے ولیمے میں آپ نے بکری کاٹی، وہ کون؟ زینب رضی اللہ عنہا۔ اور زینب کا نکاح کہاں ہوتا معلوم؟ مسجد میں نہیں ہوتا، آسمانوں میں ہوتا ہے۔ زینب فخر سے کہتی تھی زوجنی اللہ من فوق 7 سماوات، اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح آسمانوں سے کیا ہے۔ اور عائشہ کی شادی بھی اللہ کے نبی سے کیسے ہوئی؟ حضرت جبرائیل ایک سفید کپڑے میں لے کر آئے، اللہ کے نبی کے پاس پیش کر کے کہا دیکھو یہ اس کے اندر عائشہ ہے، اللہ حکم دیتا ہے ان سے شادی کر۔ تو اس طریقے سے زینب رضی اللہ عنہ کے ولیمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کاٹی۔ پردے کے حکم ابھی اترے نہیں تھے، غور سے سنیے، پردے کے حکم ابھی اترے نہیں تھے۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی کے بیویوں کے سامنے آتے جاتے سب ہوتا تھا۔ اب زینب کا ولیمہ ہے، حضرات صحابہ کرام گئے، اللہ کے نبی بلائے، دعوت ہے، گئے، جا کو کھالے کو دعوت، 5 باتیں کر لے بیٹھ گئے جیسے ہمیں کرتے ہیں۔ اب زینب رضی اللہ عنہ اس وقت ولیمے کے پردے کی آیتیں اتر گئی،
پردے کی آیت اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا آج سے تم زینب سے پردہ ہے، میرے بیویوں سے پردہ کرنا، تمہیں پردہ کرنا بول ڈالے۔ پردہ کرنا بولنے کے بعد اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت و شرافت دیکھو، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے معلوم نا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے اخلاق تھے اللہ نے وہ تمام اخلاق کو نبی میں جمع فرما دیا تھا۔ نبی اپنے گھر سے کسی بھی صحابی کو اٹھ کر جاؤ نہیں بول سکتے، یہ نبی کے اخلاق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اے صحابہ کرام، تم زینب کے ولیمے میں گئے، کھانا کھا لیے، باتاں کر لے کو بیٹھنے کی وجہ سے زینب کو بھی رسول اللہ کو تکلیف ہوئی، لہٰذا کھانا کھاتے ہی وہاں سے چلے جاؤ۔ نبی شرماتا بولنے، اللہ حق بولنے سے نہیں شرماتا ہے۔ تو اس واقعے کو ذکر کرنے والے علماء کیا بتاتے ہیں، دعوتوں میں جاؤ، کھانا کھاتے فوراً لوٹ جاؤ۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، کھانا کھاتے سو 15 منٹ، باتیں کرتے سو 3 گھنٹے۔ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ کھانے پر بیٹھے ہیں، لوگ کھڑے ہیں وہاں، آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، پیچھے لوگ بھی کھانا نا، اگر آپ لوگ کھانا کھا کے بیٹھے تو نقصان کیا ہوتا، پیچھے آ کے سیٹ بک کرنے کھڑا ہو جاتا فرشتہ۔ تو اس طریقے سے کھانا کھاتے وہاں سے فوراً ہٹ جانا چاہیے۔ اور بعض جگہ ہم دیکھتے مہمانوں گئے تو لمبے باتیں کر بیٹھتے، نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور اسی صورت میں اللہ نے بتایا اے عورتوں کی جماعت یاد رکھو، تم عام نبی کی بیویوں سے کہا گیا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور نبی کی بیوی سے کہا گیا اپنے گھروں میں رہو، بغیر ضرورت کی نہ نکلو، جاہلیت کی طرح بے پردہ نہیں ہونا، اپنے گھر میں رہو، نماز پڑھو اور کیا کرو، اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ یہ بھی فرماتا ہے عورت کا برقع کیسے ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے جلباب۔ جلباب کسے بولتے ہیں سن لیجئے، عورت اگر سر پر سے اوڑھی تو نیچے تک مکمل آنا ہو۔ آج کل عورتوں کو تو اگر کوئی پورا بڑا مطلب برقع مطلب کیا بولتے ہیں نوز پیس نقاب وغیرہ لے کے جا رہا تو کیا تمہیں میرے اوپر ظلم کر رہی نہ کہتی، نہیں ہونا چاہیے۔ تو عرب وغیرہ میں برقع کیسے ہوتے معلوم ہے، وہاں تو ہم نے عورتوں کو دیکھا اگر شوہر گاڑی چلا رہا، بیوی بازو بیٹھی ہے بولا تو ہلتیش نہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا اس کے اندر بیوی ہے۔ ہمیں دور سے کوئی صرف کرایہ گاڑی ہونا تو ایسا ایسا کرتے رہتے، وہ قریب آنے کے معلوم ہوتا وہ عورت ہے اس میں، اللہ اکبر، ایسا پردہ کرتے عرب کے لوگ۔ تو لہٰذا عورتیں جو نقاب استعمال کرتی ہیں، جو نقاب تو وہ نوز پیس کو بولتے، وہ عورت جو استعمال کرتی ہے اوڑھنی، پرسن میں نے مثال دیا وہ دسترخوان کی طرح باریک نہیں ہونا چاہیے، باریک رہتی وہ، کیا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب وہ یہاں سینے پر بھی نہیں آتی، پورے اس میں جو ہے سینہ نہیں چھپتا، بار بار کھینچنا پڑتا۔ عورت اوڑھی تو کم از کم کمر تک ہونا، یعنی تو نیچے تک ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ برقعے کو دیکھ کر عورت کو پہچان سکتے ہیں اس کے اندر حیا ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مکمل برقع پہنی ہے اس کے اندر حیا ہے، اللہ خواتین کو ہدایت دے۔ بعض خواتین تو ایسی ہیں وہ اوڑھنی پہن لے کو ماسک لگا لیتے، حالانکہ کرونا جا کر 3 سال ہو گئے۔ اور بعض لوگوں میں اگر میں عوام کے لیول پر اتل کر بولوں، وہ کالا کپڑا چندی کی طرح لگا لیتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہو رہا ہے، پیشانی نظر آ رہی ہے، پردہ نہیں ہے، پردے کا مذاق ہے، اور پردے کے مذاق پر اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہوگا۔ سعودی عرب کی ایک مشہور خواتین تھی جو ہمیشہ درس دیتی تھیں، اس واقعے پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ بولتی میرے جسم کا ایک حصہ بھی کسی غیر مرد کے سامنے نہیں دکھائی، اللہ اکبر، ایسی عورت۔ وہ صبح سویرے تہجد پڑھ کے اپنے شوہر کے ساتھ ایک جگہ درس دینے جا رہی ہے، اللہ موت گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں لکھا تھا، ہوا کیا معلوم، زور سے جا رہی ہیں، گاڑی الٹ گئی۔ گاڑی الٹ کے کیا ہوا، گیئر عورت کے پیٹ میں چبھا اور باہر آ کے پڑ گئی۔ شوہر بولتا معلوم ہے میری بیوی نے اپنی زندگی میں اپنے جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھایا، اور وہ دعا بھی کرتی تھی اے اللہ میرے جسم کا کوئی حصہ کوئی غیر مرد نہ دیکھے، اللہ اکبر۔ وہ گیر پڑھ کے نیچے پڑی، بولتے ماشاءاللہ جسم کا اتنا حصہ بھی نظر نہیں آیا، اللہ اکبر۔ یہ ہوتی عورت، یہ ہوتی عورت۔ آج دنیا نے عورت کو ننگا کر دیا ہے، عورت کو کیا بنائے، شیطان کا ہوس بنا دیا، نعوذ باللہ۔ عورت کیا ہے، وہ مخلوق ہے جو ظہور اسلام کے بعد دوبارہ پیدا ہوئی ہے، اگر وہ سدھرتی ہے تو آدھی مخلوق سدھر جاتی ہے۔ لہٰذا عورتوں کو اسلام کی تعلیم پر چلنا چاہیے۔ یہ چمکتی دمکتی مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگیں گے، سڑے انڈے کے علاوہ کیا بھی نہیں ملے گا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیاں ناپائیدار ہوگا۔ یہ اسلام کو گلے سے
لگاؤ، مرد داڑھی رکھے، عورت برقعے کا استعمال کرے۔ اور آپ یاد رکھو، اگر گرم علاقوں میں اگر کوئی عورت برقع پہنتی ہے اور برقع پہننے کے بعد اور اپنے پورے جسم کو چھپانے میں جو تکلیف بھی ہوتی ہے، انشاءاللہ اس تکلیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا اجر بھی مکمل طور پر دے گا۔ اور عرب نے ہم نے یہ بھی دیکھا ماشاءاللہ وہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو برقع پہنا کر عادت ڈالتے ہیں۔ یہ دنیا ہندوستان میں نہیں ہے، یہ میں دیکھا بولے تو کہاں دیکھا، حیدرآباد میں دیکھا، رہتی جگہ ہر جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کی بچی 6 سال کی ہے، 7 سال کی ہے، برقع پہناؤ اور نوز پیس باندھو، بولنا بیٹی بڑے ہو کو یہ کرنا۔ اگر ہماری خواتین اوپر کا پورا حصہ دکھے جیسا عید کے کپڑے اگر پہنائیں تو ہماری بچیاں بڑے ہو کر ہیروئن نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گی؟ بولیے آپ۔ اللہ اکبر۔ اسی پر اپنی گفتگو کرتے ہیں، کافی درس طویل ہوا، انشاءاللہ سورہ سبا سے اپنے درس کو جو ہے مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی پہلی تقرات میں جو بھی ہم نے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حاضر ہونے والے ہر مرد کو، عورت کو، بچوں کو، بوڑھوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام کو گلے سے لگا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی طرح اسلام کے لیے اپنے تن من دھن کو لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔